کرنا پڑتا ہے. تو جس میں برداشت کی طاقت نہیں ہے وہ کیسے اللہ کے حقوق پورے کرے گا؟ وہ کیسے بندوں کے حقوق پورے کرے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ معاشرے میں عضو معطل، وہ صرف خواہشات کا غلام بنے گا، خواہشات پوری کرے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ چاہے گا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. تو بچپن میں بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. بچپن سے ہی ایک بچہ پال لیا، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی بیچارہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس میں بھی برداشت نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا. کافر کہتا ہے نہیں آئے گا، اسلام کہتا ہے آئے گا. پھر اسلام کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ کتنی بڑی، دیکھیں اس وقت کیسا سسپینس ہوگا نا، ایک تجسس ہوگا. دنیا میں جب ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، ہمارا تو پتہ ہوتا تھا کوئی خاص نمبر آئیں گے نہیں ہمارے، بس ٹھیک ہے. میرا بی گریڈ آیا تھا میٹرک میں اتنا خوش ہوا کیونکہ حرکتیں بی گریڈ والی تھی نہیں، لیکن بی گریڈ آ گیا، واہ بھائی واہ. 9th میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا. تو اس پہ اتنا تجسس ہوتا تھا، یار کیا ہے، پاس بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں. آپ کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، جاب کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک عجیب سی دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، یار پتہ نہیں کیا ہوا ہوئے. تو سوچیں اس وقت جب رزلٹ اناؤنس ہوگا، ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی، کیا حالت ہوگی انسان کی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کچھ اللہ سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے، اس دن کی سختی کو کم کرے. تو حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے کس کی فکر ہے؟ میری فکر. وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں فکر ہوگی بھائی میری پہلے کامیابی کا اعلان ہو جائے، اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاؤں گا، پھر میں کروں گا جو کرنا ہے، پہلے مجھے تو پتہ چلے میرا کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی مجھ سے خطا ہوئی تھی، میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا، ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا، قرآن میں بیان کر دیا، لیکن اصل حساب کتاب کا دن تو آج ہے، اصل تو دن آج ہے، کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں. مجھے جب تک اطمینان نہیں ہوتا کہ میں کامیاب لوگوں میں ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں نہیں دے دیا جاتا. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے پہلے میری فکر ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. اللہ سے مجھے یہ اطمینان دلوا دو کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور میں کامیاب. حالانکہ پیغمبر تو یقینی کامیاب ہیں. لوگ حضرت آدم کے پاس جا کے کیا کہیں گے؟ آپ سب کے باپ ہو، اس لیے آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سفارش کریں اللہ سے ہمارے لیے. اور سفارش کیا کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر لے. حساب و کتاب کا انتظار بڑا ٹف ہوگا. آدم علیہ السلام سے مایوس ہو جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بھئی آپ اللہ کے خلیل تھے، خلیل کہتے خاص دوست، کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں بہت تھیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا، اور وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں کے بعد ملا، جو معصوم، جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا اور پوری قوم کو چھوڑ دینا. اپنی محبوب بیوی حضرت ہاجرہ جن کا کوئی قصور نہیں، ان کو کھلے ریگستان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آ جانا، کوئی پتہ نہیں بھوک پیاس سے موت ہو کیا ہو، اور چھوٹا بچہ بھی یہ دودھ پیتا. بڑی بڑی قربانی اللہ نے حضرت ابراہیم سے لیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے.
جب ابراہیم کے رب نے بکلمات چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا، چند باتوں میں ابراہیم کو ابتلا کہتے ہیں، سخت جھنجھوڑا. ایک امتحان یہ ہوتا ہے پیپر لا کے رکھ دیا، یہ اس کو جھنجھوڑنا نہیں کہتے، ایک ہوتا ہے ٹینشنوں میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے کامیاب نہیں ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ کامل طریقے سے پورا کیا، 100/100 نمبر لیے، ایسے کامیاب ہوئے. ذرا بھی چونو چرا نہیں، ذرا بھی نہیں کہ اللہ یہ تو کیوں حکم دے رہا ہے مجھے، اس کی کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی وجہ، کوئی ریزن. تو مجھے کہہ رہا ہے میں اپنے 7 سال کا بیٹا جو انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، اور یہ وہ بیٹا ہے جو ریگستان میں تو نے بھوک اور پیاس میں تڑپتے ہوئے بچایا تھا، جس کے گھٹنوں سے تو نے زمزم کے چشمے جاری کیے. تو اے اللہ اس بچے کا قصور کیا ہے؟ اتنی مشکلات سے تو نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، میں اس کو کیسے ذبح کر دوں؟ پھر بھی تیرا آرڈر ہے تو میں کر دیتا ہوں. یہ نہیں، یہ اسٹائل، یہ انداز بولو نہیں. اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے، بھائی اللہ کے بن جاؤ، پورے بن جاؤ اللہ کے، پھر لاجک نہیں چلے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا دی؟ قربانی. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت حاجرہ کو کہا نا ریگستان میں چھوڑ دو، کوئی لاجک بنتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے تھوڑی لاجک پوچھی جائے گی. تو اللہ کہتا ہے ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، صرف آزمائش میں پورا نہیں اترے، بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے، جیسے جیسے اللہ کہتا رہا ویسے ویسے کرتے رہے. قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا تجھے، لوگوں کو کہوں گا ابراہیم کو فالو کرو، تیری اولاد میں نبوت کو جاری کروں گا میں. تو یہ ہے جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے. تو قرآن، ہاں بات یہاں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو حضرت ابراہیم بھی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے کس کی فکر ہے اپنی، میرا کیا بنے گا آج. تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو سوچو ایسے موقع پہ جب اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں بن فلاں قد فاز، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لا کے پکڑا دیا جائے، کتنا بڑا پہاڑ ہوگا جو ہمارے سر سے اٹھے گا. تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ اعمال نامہ لے کے مڑے گا اور کہے گا ہاں ارے اقرؤ کتابیہ، لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ ملنے والا ہے، تبھی میں نے قربانیاں دی خدا کے لیے، تبھی میں نے روزے رکھے، صدقے کیے، صدقہ خیرات کیا، اپنا پیٹ کاٹ کے غریب کا پیٹ بھرا میں نے، رشتہ داری جوڑی میں نے، یہ ساری قربانیاں میں نے اس دن کے لیے دی تھی، مجھے یقین تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. قرآن کہتا ہے یہ اس دن ایسی عیش کی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ایسی زندگی میں ہوگا کہ یہ زندگی سے خوش، نہ 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 نہ، زندگی اس سے کیا ہوگی. یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے. اب اس پہ سائنسی اعتراضات نہیں ہوتے کہ زندگی میں تو شعور ہی نہیں ہے، وہ کیسے خوش ہوگی. یہ تو بلاغت ہے نا. ہم دیکھو جب کوئی آدمی کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوں، کچھ لوگوں کے سارے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. آگے دکھڑے بیچارے سنا رہے ہوتے ہیں، یار ہم شادی کی تو رشتہ نہیں ہوا، عین وقت پہ لڑکی والے بھاگ گئے، نہ شادی ہو رہی ہے نہ کوئی بزنس ہو رہا ہے ہمارا. کہہ رہا ہے اچھا چلتا ہوا بزنس میں نے خریدا تھا، جس دن حلیم کی دیگ پہ میں بیٹھا اسی دن سے حلیم سڑنا شروع ہو گیا. بندہ خالی چینج ہوا ہے، وہی بزنس تھا، میں جا کے بیٹھا ہوں. انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اپنی مرغی لا کے بٹھا دی، انڈے سڑ گئے. عجیب عجیب لوگوں کے بیچاروں، اللہ سب کے مسائل سے بچائے. یار جس دن میں نے سونا خریدا اسی دن گولڈ نیچے آ گیا. ہوتا ہے نا، ساری دنیا ڈالر کی بیچ، میں نے ڈالر خریدا اسی دن ڈالر نیچے، میں نے پراپرٹی خریدی اسی دن پراپرٹی نیچے. ابے تو نے خریدی کیوں جب تجھے پتا ہے تو دوسروں کا بھی نقصان کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. لگتا ہے زندگی اس سے، زندگی ہوئی نہیں ہوتی لیکن تعبیر یہ کی جاتی ہے لگتا ہے اس کی زندگی اس سے روٹھ گئی ہے، اس کی لائف اس نے لائف سے پنگا لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا، اب لائف کہہ رہی ہے میں تجھے خوشی نہیں کروں گی.
اور جس کے سارے کام بننا شروع ہو جائے, الٹا بھی کرے تو سیدھا ہو جائے. اس نے گولڈ لے جا کے مارکیٹ میں بیچا 10 لاکھ کا, اسی دن گولڈ نیچے آ گیا. کہتے شکر ہے یار آج میں نے بیچ دیا تھا. اس نے پراپرٹی بیچی, اسی دن پراپرٹی اس نے 1 کروڑ کی بیچی, ایک دم 50 پہ آ گئی. اس نے پراپرٹی 50 کی خریدی, پتا چلا جی پراپرٹی کی قیمتیں ڈبل ہو گئی. جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسے ایک لڑکی پسند آئی, اس کے ابا اس کا رشتہ اگلے دن لے کے آ گئے اور شادی ہو گئی. تو یہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا, جہاں پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تھے. اتفاق سے اس دن میرا دوسری پہ بیان ہوا, لڑکی کے ابا بھی آئے ہوئے تھے. اس دن لڑکی کے ابا بھی اسی دن آئے ہوئے تھے, ان کے سمجھ میں آ گیا. تو بہت کچھ ہوتا ہے نا, چمتکار کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں ہندی میں, چمتکار کہتے ہیں, چمتکار ہو گئی. امام شافعی کا شعر ہے نا, اذا سمعت بان محروما اتا ماء لیشربہ فغاض فصدقی. جب تم سن کے وہ بدقسمت آدمی کنواں لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا, اس نے کہا چلو کچھ نہیں ملتا, پانی تو ملے گا نا, اور یہ کنویں کے قریب گیا, پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا. کب بدقسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آئی بھی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَسْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَحَقِّقِي. اور اگر کسی خوش قسمت کا پتہ چلے نا کہ درخت نہیں لگایا, درخت میں تو بڑا ٹائم, ہاتھ میں ٹہنی لی اور اسی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, تو مان لیا اگر خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو خیر یہ تو شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے نا. تو جب سارے کام بن رہے ہوں تو دوست کیا کہتے ہیں, یار لگتا ہے تیری لائف تجھ سے خوش ہو گئی ہے, تیری زندگی تجھ پہ مہربان ہو گئی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں, جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ایسی زندگی دوں گا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. زندگی کہے گی بتا تو کیسے خوش رہ سکتا ہے, بتا تجھے کیا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا وارث بنائے, اور اس کے لیے کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. بس قرآن نے ایک شرط لگائی ہے, تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو, چھوٹی موٹی خطائیں معاف کروں گا. اس جنت میں جانے کے بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ نے بیان کیا, اس میں بھی آپ کا اخبل طریقہ نہیں چلے گا. وہ طریقہ یہ وظیفوں سے نہیں ملتی وہ جنت, خوب سمجھ لو. وہ جنت ملتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے. فرائض واجبات پورے کرو اور کبیرہ گناہوں سے بچو. اگر ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرو اللہ سے. اتنا آسان طریقہ, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا وارث بنائے. آپ کو بھی جلدی جلدی سوال کر مختصر لے لیتے ہیں ہم, آج بیان بہت لمبا ہو گیا. محمد شارق نادرہ میگا سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کی جان پہچان ہے. یار آج میرے ایک دوست بھی آئے ہوئے ہیں پرانے, ان سے بھی ملنا ہے. تو اگر بعد میں مل لیں تو اچھا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, مجھے کہیں جانا بھی ہے آج. ویسے 2 منٹ کے لیے سلام دعا کر لیں گے. طلاق ہو جانے کے بعد بچے کے اخراجات بلوغت تک ادا کرنا باپ پر لازم ہے, بتا دیں. جی ہاں لازم ہے, لیکن اس صورت میں کہ ماں بچے کو باپ سے ملنے سے بھی نہ روکے اور ہفتے میں 1 دن اس کے پاس رات بھی گزارنے دے. اور اگر بیٹی ہے تو اس کسی غیر مرد سے جو نکاح کر کے بیٹی پھر اپنے ساتھ اس مرد کے پاس نہیں لے جا سکتی, پھر اوریجنل باپ کو دی جائے گی بیٹی. اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, نام امیر معاویہ رکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, بکواس کرتے ہیں لوگ. اہل سنت والجماعت میں حضرت سے معاویہ نام پسندیدہ اور محبوب چلا آ رہا ہے. یہ پروپیگنڈے میں نہ آئے, اپنے بچوں کے نام علی بھی رکھیں اور معاویہ. بڑے بڑے محدثین ہیں معاویہ کے نام سے گزرے ہیں, خود حضرت معاویہ بھی تو محدث ہے نا. امام بخاری بھی حضرت معاویہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, امام مسلم بھی. اگر معاذ اللہ نقل کفر امام حضرت معاویہ فاسق ہوتے تو محدثین کا اصول ہے کہ فاسق کی حدیث قابل بیان نہیں ہے, اس کی حدیث کیا ہوتی ہے, ضعیف. تمام محدثین حضرت معاویہ کا نام احترام سے لے کے ان کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. تو ان بدبختوں کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دبا کے اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھا کرے, ہمارے لیے فخر ہے معاویہ نام رکھنے میں. صحابی رسول ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. نبی نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث, ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو ہمارے نبی کے نکاح میں حضرت معاویہ کی بہن تھیں جو ہماری ماں ہیں. تو ہمارے لیے یہ رشتہ بھی حضرت معاویہ کا قابل احترام رشتہ ہے. حضرت علی کی فضیلت تو سب سے زیادہ, وہ تو اس کے تو کوئی منکر نہیں ہے, لیکن حضرت علی کی عقیدت میں حضرت معاویہ کے انکار کر دینا, یہ آج کل کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ہمیں. تو بچوں کا نام خوب رکھا کریں, معاویہ بھی, علی بھی, حسن بھی, حسین بھی.
تو جو مغیرہ بھی رکھیں، خالد بھی رکھیں حضرت خالد بن ولید کے نام پہ، تو سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جو یہ کہہ رہے نہیں رکھیں وہ بکواس کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں اس کے مذہب پہ. اچھا بھائی، کیا اہل کتاب، میرے بھانجوں کا نام معاویہ ہے ماشاء اللہ، میرے بھانجے کا نام، اور بھی ہمارے خاندان میں تو بہت ہے معاویہ. کیا اہل کتاب جو شرک نہیں کرتے وہ جنت میں جائیں گے؟ قرآن میں شرک نہیں کرتے لیکن سچے نبی کا انکار بھی تو کرتے ہیں نا. تو سچے نبی کا انکار کرنا بھی تو حدیث میں آتا ہے. جو میری نبوت کا سنے، میری نبوت کا پتہ چلے اور ایمان نہ لائے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. زکوٰۃ اگر 2 سال کی تو کیسے ادا کریں؟ بھائی پچھلے سال کی زکوٰۃ پچھلے سال کے حساب سے نکال لیں، اور جو ابھی نصاب ہے اس میں سے پچھلے سال کی زکوٰۃ مائنس کر کے جو بچے اس پہ 2.5% نکال لیں. دونوں کی اکٹھی دے دیں یا قسطوں میں دے دیں. جب ہم کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور رسید وصول کرتے ہیں، پھر وہ پیسہ محتمم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں بھائی یہ تو مدرسے کے محتمم پر اعتماد ہے تو دیں، نہیں ہے تو نہیں دیں. اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں. جب گھر میں کوئی مہمان آئے تو کیا نماز اپنی اتنی دیر تک پڑھنی چاہیے یا مہمان کو وقت دینا چاہیے؟ اگر کبھی کبھار آیا ہے تو نماز مختصر کر کے اس کے پاس بیٹھ جائیں، اور اگر آ ہی رہا ہے، ہر وقت ہی آ رہا ہے، تو پھر اپنے پراپر تمیز سے پوری نماز پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں. آپ یہ تو نہیں کہ مہمانوں کی وجہ سے نمازیں گول کرنا شروع کر دیں. نماز ایک اپنی فضیلت ہے، مہمان تو آتے رہیں گے. کیا اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو کسی کے سامنے ڈانٹنا یا اس کی بے عزتی کرنی چاہیے؟ باپ اپنی اولاد کو ایک دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹ سکتا ہے، اس میں اتنی زیادہ اولاد کو فن خان بننے کی ضرورت نہیں کہ میرے ابا نے میرے بڑے بھائی کے سامنے مجھے کیوں ڈانٹا. یہ تکبر ہے. بعض دفعہ باپ ڈانٹ دیتا ہے ایک بیٹے کو تو دوسرا کہتا ہے آپ نے اس کے سامنے، بھائی تیرا باپ ہے وہ اس کو بھی تھپڑ لگا سکتا ہے، تجھے بھی. اتنا زیادہ یہ تکبر ہے. لیکن بیوی کو بڑے بچوں کے سامنے اگر ڈانٹ دیا تو مناسب نہیں ہے. لیکن عورت کو پھر بھی چاہیے بچوں کو باپ کے خلاف باغی نہ کرے. عزت دار عورت یہی کرے گی. پھر الگ سے میاں کو سمجھا دے، بھائی آپ نے مجھے ڈانٹنا تھا تو ان کے سامنے نہ ڈانٹتے، ذرا الگ لے جا کے آپ ڈانٹ دیتے تو میں بھی ڈانٹ دیتی آپ کو جواب میں، ٹھیک ہے نا، میں نے تو بچوں کا خیال کیا. تو چرس بھنگ اور بعض دفعہ ڈانٹنا تو کسی کو کسی کے سامنے نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے، تنبیہ کرنی ہوتی ہے، وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب وہ کہہ کہ بہت غصہ آ رہا ہے نا بیٹے پر، وہ کہے سب لوگ ادھر جاؤ، ادھر وہ دروازہ بند کرو، یہ دروازے کے نیچے کپڑا گھساؤ تاکہ پروف وہ کیا ہے ساؤنڈ پروف ہو جائے. اس کے بعد آدمی کہا بچا ہی نہیں میرے پاس کچھ بولنے کے لیے. تو اتنا گھروں میں نہیں ہوتا، چلتا ہی ہے. پھر بھی عزت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کریں، لیکن یہ اتنا ہوتا نہیں ہے. یہ سب چل رہا ہوتا ہے، سب کے سامنے ڈانٹیں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، تھپڑ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں. چرس بھنگ اور کاٹ جیسی چیز مکروہ حرام ہے بھائی. مکروہ تو چائے کو کہہ سکتے ہیں آپ. مغرب کے بعد دکان میں جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ لگائیں بھائی، جھاڑو گندی ہو جائے گی. نئی دکان کھولنے کے موقع پر دکان میں برکت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم قرآن کرنا کیسا ہے؟ برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے. اس پہ ہمارے اہل حدیث حضرات اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت دکھاؤ. دیکھیں، برکت کے لیے قرآن خوانی از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں؟ دم کے قبیل سے ہے. تو رقیہ یہ علاج ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، مرنے کے بعد جو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہے، یہ عبادت کے طور پہ کی جاتی ہے، یہ بدعت ہے. اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں وہ ایصال ثواب کی قرآن خوانی کو بدعت کہتے تھے اور برکت کے لیے قرآن خوانی کو جائز کہتے تھے. لیکن میرے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ برکت کے لیے قرآن خوانی کو بھی ناجائز اس لیے کہتے تھے. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ ٹیکنیکل فرق نہیں ہے کہ ایصال ثواب والی اور برکت والی لوگ سب کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں. بہرحال گنجائش ہے، کوئی احتیاط کر لے تو اچھا ہے. اور ہم اس لیے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ تو کر لینا، اللہ کا نام لے لے. اب دکان کھولنے کے بعد بھی وہیں فوراً میوزیکل شو ہو رہے ہوتے ہیں، کمپنیوں کے افتتاح ہو رہے ہیں، میوزیشین کو بلایا ہوا ہوتا ہے، گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں. تو قرآن خوانی کی وجہ سے کم از کم تھوڑا سا تو کچھ غیرت آئے گی نا، کچھ اللہ کا کلام پڑھ لے گا. سعودی عرب میں گاڑی لو تو اس کا انشورنس کروانا لازم ہے. جہاں انشورنس حکومت کا قانون ہو وہاں پھر آپ کی مجبوری ہے، پھر جائز ہے. مفتی صاحب، رمضان میں پانی نہ ہونے کے باعث بھری ہوئی بالٹی سے جنابت کا غسل کرنا تھا. میں نے بالٹی کی پانی سے کلی نہیں کی اور باقی فرائض کی، لیکن جب نماز تو وضو پورا کر کے نماز پڑھی تو کہ نہیں بھائی، اگر کلی کرنا بھول گئے تو غسل نہیں ہوا. آپ نماز کے بعد یاد آیا تو آپ کلی کریں، پورا غسل ضروری نہیں ہے، صرف کلی کریں اور نماز دہرا لیں. مفتی صاحب، میرے
میرے پتہ نہیں کس کو لکھا ہے، فالش کا اٹیک ہوا ہے، دعا کریں جلد سے ٹھیک ہو جائیں، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے امام سردہ میں ٹائم بہت لگا دیتے ہیں، ان کا کیا کریں، بہت لمبا سردہ کھینچ دیتے ہیں، ان کو جا کے سمجھا دیں بھائی، تو امام صاحب کو سمجھائیں محبت سے کہ بہت زیادہ لمبا سردہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ میری عمر 22 سال ہے، میں پاکستان، آخری سوال ہے، 22 سال ہے اور میں پاکستان گھومنے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے والد محترم مجھے نہیں جانے دیتے، کوئی تجویز نہیں، کسی دوست کے گھر بھی رہنے نہیں دیتے۔ بالکل صحیح کرتے ہیں، 22 سال میں آپ لونڈے لپاڑے ہو، غلط حرکتوں میں لگ جاؤ گے، حقیقت ہے یہ بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، ابا کو پتہ ہوتا ہے، تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ کے ابا، جو ابا کہہ رہے ہیں ابا پہلے ہیں، تفریح بعد میں، شادی کر رہے ہیں پھر بیگم کے ساتھ جانا، پھر ابا کی ضرورت نہیں رہے گی، بیگم مانیٹر کرے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لونڈے لپاڑے ہیں، اس کو ابا کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ میرے ایک دوست کی طرف سے ہے یہ سوال، اکثر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اس کے لیے کہیں گھومنے جانے میں خطرہ ہو کہ موت واقع ہو جائے گی اور پھر بھی وہاں جائے تو کیا وہ سوسائڈ میں شمار ہوگا؟ غالب گمان ہو کہ یہ خطرناک جگہ ہے، میں گیا تو مر سکتا ہوں اور وہاں جانے کی کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر مرا تو گناہگار ہوگا۔ جیسے کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا شوق ہے آپ کو سردیوں میں، خطرہ ہے کہ جان جا سکتی ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ نام بن جائے گا، تو ایسے خطرات مول لینے کو شریعت پسند نہیں کرتی، یہ موت پھر شریعت کی نظر میں اچھی موت نہیں ہے۔ ہاں کوئی فوجی کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہو ٹریننگ کے لیے، تو وہاں تو اگر جتنا خطرہ ہوگا موت کا اتنا ثواب بولو بڑھ جائے، کیونکہ وہ تو ملک کے دفاع کے لیے، فوجیوں کو تو جانا پڑتا ہے، یہ اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے وہ ٹریننگ کر رہا ہے فوجی۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر، اپنے شاگردوں سے کہا میں تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ وہ حیران ہو گئے، یار لیلۃ القدر سے افضل کون سی رات ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلہ، وہ اللہ کی راہ میں بارڈر پہ پہرا دینے والا وہ مجاہد جس کو یہ خطرہ ہے کہ شاید میں واپس نہیں لوٹ سکتا، تو جتنا خطرہ بڑھے گا اس کی رات کی فضیلت بولو بڑھ جائے گی۔ جو لوگ بارڈر پہ ہوتے ہیں نا، چاہے فوجی ہوں، جو بھی اسلامی ملکوں کی حفاظت کرنے والے، وہ مجاہد ہی ہیں نا۔ تو حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں سفر میں جہاد میں نکل کے ایک روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ خطرات میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تو آپ کی نیکی کا ثواب بڑھ گیا۔ تو ہم تو اپنے فوجیوں سے کہتے ہیں تم اس میں اللہ کے لیے نیت، اسلامی کنٹری ہے نا پاکستان، تو نیت تنخواہ کی نہ رکھو، تنخواہ تو ملے گی بھائی آپ کو، جو بینیفٹس ہیں وہ تو ملیں گے، حلال ہیں آپ کے لیے، ضرور لیں۔ نیت کیا کریں، ہم ایک مسلم قوم کا دفاع کر رہے ہیں۔ پھر آپ کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے، کہیں بھی بارڈر پہ کیا، گھر سے جب بھی سفر میں نکلتے ہیں تو آپ فی سبیل اللہ ہیں، ایک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر، اور روزہ تو ایک علامت ہے، ہر نیکی کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اگر کوئی ٹریننگ کے لیے پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے اس میں تو جتنا موت کا خطرہ ہوگا اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ نارملی ایک آدمی ویلیاں لگاتے ہوئے پڑ گیا، سر کھل گیا اس کا، تو کیا 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 اللہ کیا کہے گا تو نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ لڑکیوں کو مائل کرنے کے لیے ویلیاں لگاتے ہوئے انا للہ، اور پھٹا ہوا سر دیکھ کے کوئی لڑکی بھی نہیں کہے گی سلوٹ ہے بھائی تجھے، سلام ہے یار تیری عظمت کو۔ وہ جب تک نہیں گرے اس وقت تک لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں، جہاں پھٹے وہاں اپنا سگا شوہر پھٹ جائے تو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ ہاں تو کوئی ایک مذہب بھی اس جیسی عبادت کیوں نہیں لایا؟ ارے قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نبی نے خود بنایا ہے، تو نبی انسان ہے نا، تو بہت سارے دنیا میں انسان ہیں، سارے مل جل کے ایک آیت اس جیسی لے آئیں، کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو ایک چماٹ کے بغیر سمجھ میں آتا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگ تو قابل احترام میرے لیے، لیکن ویسے ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ آج کل میرے پاس اصل میں کیسز بہت آتے ہیں نا، اثر کے وقت تو بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں، تو میں لوگوں کو چماٹوں کے مشورے دے رہا ہوتا ہوں۔ دیکھو ایک عجیب کیس آ رہے ہیں، وہ بتانے بھی نہیں چاہیے، پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ برائی کی چیزیں سن کے بھی برائی پھیلتی ہے، تو اس لیے وہ میں اسکپ کر دیتا ہوں۔ ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ میں پھر ان کو کہتا ہوں یہ واجب الچماٹ ہے، یہ محبت سے سمجھنے والا کیس نہیں ہے، یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ جو اخلاق کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا بعض لوگوں پہ، اخلاق کا ہیضہ، اخلاق بہت اچھی چیز ہے، یاد رکھو، لیکن اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ سربراہ کو چاہیے جو کام اخلاق سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے
نہ کرے. لیکن اگر سربراہ کے پاس سختی کی اتھارٹی ختم ہو جائے تو وہ سربراہ نہیں ہے. اور جس اسٹیٹ میں سربراہ نہیں ہے, جس گھر میں سربراہ نہیں ہے, اس سے بڑا فساد کسی گھر میں ہو نہیں سکتا. آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. باپ باپ نہیں ہے, بھائی بھائی نہیں ہے, ماموں ماموں نہیں ہے, چاچو چاچو نہیں ہے. چاچو بھی جمشید, ماموں بھی جمشید, ابا غفار صاحب ہیں, مائیکل صاحب ہیں, بس ختم. وہی گوروں کی طرح سیٹ اپ سارا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے جب وہ گھر میں داخل ہو تو بچے بھی خوش ہوں, ہمارے ابا آ رہے ہیں. ایسے چنگیز خان نہ بن جائے کہ بچے ٹینشن کانپنا شروع ہو جائیں. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. بچے خوش ہوں ہمارے فادر آ رہے ہیں گھر میں, بیگم خوش ہو میرا ہسبینڈ آ رہا ہے, خوش ہو. لیکن اتنا میٹھا نہ بنو کہ بیگم بھی کھا جائے اور بچے بھی بیچ کے کھا جائیں آپ کو. تھوڑا سا روب رہے, تھوڑا سا کیا رہے, تھوڑا سا روب رہے. تو ورنہ یہ بالکل بھی نگرانی جو چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل ہی روب ختم, تو بھائی یہ پھر سربراہ نہیں ہو, تم بیڑا غرق ہوئے گا, اپنے لیے بھی نقصان, ماتحتوں کے لیے بھی نقصان. تو اس لیے ہر چیز بیلنس میں اچھی ہوتی ہے. اب آپ کہو کہ کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا, لیکن مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ یہی چل رہا ہے بہت زیادہ. تو اب دیکھو ہمارا ملک جو ابھی پاکستان کے جو یہ جو اب آج کل سنی جا رہی ہے, اسلام آباد میں سب آ رہے ہیں, تو یہ اخلاق کی وجہ سے ہیں. یعنی پاکستان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. پوری دنیا میں ہم پھول بانٹتے ہیں. ابھی جو دنیا نے پاکستان کو باپ بنایا ہوا تو ہے نا, یہ تو مانتے ہو نا. آج کل مجھے بتاؤ دنیا میں سب ملکوں کا باپ کون چل رہا ہے, لیٹسٹ رپورٹ کیا ہے؟ فی الحال وہ میرا ایک کلپ بڑا چلا ہے ابھی, وہ کیا ہے, سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کیا ہے وہ بول گیا, سوائے ابلیس کے جہاں میں, وہ سنا ہے آپ نے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. اللہ بریلویوں کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا نکال لیا. اب صحیح جگہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں ویسے تو, کہ ربیع الاول میں, یہ شعر بریلوی حضرات کا ہے, وہ ہم پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں ربیع الاول ہم لوگ نہیں مناتے نا, نہ وہ بتیاں وتیاں لگاتے ہیں, نہ وہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. تو ہم پہ یہ طنز کر, بچپن سے ہم یہ شعر اپنے خلاف سنتے آ رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ بچپن سے یہ شعر سن کے ہم ٹھٹھرتے جاتے تھے, یار ہم پہ تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں, ہم تو ربیع الاول مناتے نہیں ہیں, یہ عشق رسول ہی نہیں ہے. ہم احساس کمتری میں گھٹ گھٹ کے کیا خیال ہے. اسکول کے زمانے سے نا ہمارے بہت سے بریلوی دوست تھے, وہ اسکول میں بھی ہم پہ طنز کرتے تھے, کہہ رہے یار تم تو وہابی ہو, ایک فتویٰ ان کا ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا, تم گستاخ رسول ہو. بس یہ ہم کہتے یار ہم کیوں گستاخ رسول ہو گئے یار, کہہ رہے تم درود شریف کو نہیں مانتے. ابے بھائی ہم درود شریف کو کیوں نہیں مانتے, ہمارے اکابر تو تسبیحات ہزار تسبیحات پڑھتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا درود پڑھا کرتے تھے, اور مسجد نبی میں روزے کے سامنے بیٹھ کے. کیوں نہیں مانتے بھائی, بس وہ ایک چلایا ہوا تھا, گستاخ ہو اور درود شریف کو نہیں مانتے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ربیع الاول نہیں مناتے. تو پھر یہ شعر ہمیں سناتے تھے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو مجھے یہ صحیح موقع پہ یاد آ گیا یہ شعر, کہ ابھی جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں تو کچھ لوگ ابھی بھی نیگیٹو بہت سوچ رہے ہیں, ہر اچھی چیز کو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں. ایکچولی آج بھی ہمارے ایک دوست کا میسج آیا باہر ملک سے, مفتی صاحب یہ سب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, سب امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے, ایکچولی یہ ہے. میں نے کہا بس کر دے یار, خدا کے لیے بس کر دے یار, تو اتنا زیادہ منفی نہیں سوچا کرو. تو بہرحال اب میں زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں جاتا. تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, اب آج کے حالات میں فٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو اس کو پروموٹ کرو, آپ پی ٹی آئی سے ہو, جے یو آئی سے ہو, مسلم لیگ سے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا پی ٹی آئی جے یو آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ملک کی اجتماعی بات آتی ہے, کوئی اجتماعی سطح پہ ملک کو عزت مل رہی ہو, تو اپنی سیاسی جماعتیں ایک طرف, کنٹری سب سے پہلے. بے شک اس اپنی جماعت کو کرتے رہو, یعنی اس کو پروموٹ کرتے رہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں کنٹری کی بات آئے گی بھائی, اور کنٹری کو عزت مل رہی ہوگی تو اس پہ بھی خوش نہیں ہو رہے, پھر تو یہ بنتا ہے نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو آج کل جو رپورٹ چل رہی ہے, پاکستان جس کو اتنا ذلیل ہوا تھا دنیا میں, یعنی کیا گیا ہے اس کو ایک پروپیگنڈے کے تحت, یہ ایسا ہے, یہ ویوں ہے, یہ فلانا ہے. آج کل آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کنٹری اس وقت لیٹسٹ چل رہے ہیں ان سب کا باپ کون ہے, تو کیا جواب آئے گا؟ آج کل پاکستان سب کا باپ بنا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے.
اور اسرائیل بہت زیادہ ٹینشن میں ہے پاکستان کی وجہ سے. وہ کہہ رہے میرے سارے جو کیے کرائے جو میں لڑوانا, اسرائیل چاہ رہا تھا تیسری جنگ عظیم. قرآن نے کہا ہے نا یہودیوں کے بارے میں, زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے, یہ صہیونی جو یہودی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. یہودیوں میں بھی بہت سے, جب ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو بہت ساری نالج ملتی ہے. ہانگ کانگ میں گیا, وہاں بہت سارے یہودی ہیں, مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح جرمنی میں, بہت سارے ملکوں میں, وہ جنگوں میں بلکہ اسرائیل کے خلاف ہے وہ یہودی. تو اس لیے ساری قوم کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. یہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے جو کباب میں سب سے بڑی ہڈی اس وقت بنا ہوا ہے وہ پاکستان بنا ہوا ہے. تو مان لو, خوش ہو جاؤ, ساری دنیا آپ کو سلوٹ کر رہی ہے. مصر نے ملی نغمہ بنایا ہے, سنا ہے وہ آپ لوگوں نے عربی میں پاکستان کے لیے. اب مصر میں پاکستان کے لیے نغمہ بن رہا ہے. تو آج کل جو باپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کون ہے؟ پاکستان چل رہا ہے. تو اس کی وجہ پاکستان کے اچھے اخلاق. یہ اصل میں بیان میں بھی ہے, اس کی جو بنیادی وجہ ہے کیا ہے کہ پاکستان کے اخلاق کیا ہیں؟ بہت اچھے, اتنے اچھے اخلاق ہیں, آج تک کسی کو قرضہ دیا نہیں ہے, ہمیشہ لیا ہے. اربوں کربوں روپے لے کے بیٹھا ہوں, یہ اخلاق چل رہے ہیں. اتنے اچھے اخلاق ہیں. مودی نے اٹیک کیا تھا, جواب میں یہاں سے غلیلوں میں پھول بھر بھر کے بھیجے ہیں. ایسے ہی اخلاق ہے نا. تو اسی سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہر جگہ اخلاق کی عزت بولو نہیں ہوتی. اگر صرف اخلاق ہی اخلاق سب کچھ ہوتے تو غزوہ بدر کیوں ہوتی, غزوہ احد کیوں ہوتی, غزوہ خندق کیوں ہوتی. تو یہ اس لیے آج کل دینداروں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال پہ نہیں رہتے. اخلاق کی طرف جائیں گے تو وہ ایسا گھس جائیں گے اخلاق کی اخلاق, اور ہر وقت اخلاق پر بیان. اور جب سختی کی طرف آئیں گے تو جہاں اخلاق چاہیے وہاں بھی اخلاق نہیں ہوں گے. بیلنس دیکھو, اس امت کی سب سے بڑی خاصیت اللہ نے پتہ ہے کیا قرآن میں بیان کی. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہ آج بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے اور بہت ٹاپ لیول کے لوگ تھے بنگلہ دیش سے. ان کے آرمی کے ریٹائر آفیسر بھی تھے, اس میں ڈاکٹر بھی تھے, دیندار. ایک ہی چیز رو رہے ہیں, وہی چیز رو رہے ہیں جو ہم پاکستان میں رو رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس موضوع پر آپ بیان کرو. بنگلہ دیش میں بھی دو انتہائیں ہیں, یا تو ایک سیکولر طبقہ ہے جو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے, اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو مدرسوں اور مسجدوں کے اندر بند ہے, بس وہ ہلتا ہی نہیں ہے. یہ تو بے اعتدالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو پسند کیا ہے یا رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے؟ بولو, رہبانیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ اب یار ایک ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو اس مسیحیوں میں راہب ہوتے ہیں, راہب. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آج بھی یورپ کے, میرا خیال ہے اس میں ہے, یونان میں ہے شاید, یونان میں ایک ایسا شہر ہے جہاں ابھی بھی راہب لوگ, انہوں نے ایک جگہ بک کی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے ان کو دی ہوئی ہے, وہاں وہ 24 گھنٹے بس اللہ اللہ کرتے ہیں, کھاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یونان میں ہے یا اٹلی میں کہیں ہے, ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں. اٹلی میں. اچھا, تو وہ جو ہے ایک جگہ ہے خاص. یہ رہبانیت مسیحیوں میں, عیسائیوں میں آئی تھی. تو مسیحیوں میں کیا تھا کہ وہ پادری لوگ جو ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں. وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے, چھوڑو وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو انہوں نے دنیا چھوڑی. تو قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, جہاں اللہ نے مسیحیوں کا ذکر کیا نا, کرسچینٹی کا ذکر کیا, تو ان کی بہت ساری عادتوں میں ایک عادت کا اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, انہوں نے رہبانیت بھی گڑھی, اپنی طرف سے ایک چیز دین میں ایجاد کی. اللہ نے تو کہا تھا بھائی سوسائٹی میں رہو, شادی بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, کاروبار بھی کرو, عبادت بھی کرو, حلال حرام کا کیا فرق کر کے سارے دنیا کے کام کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ گئے. تو پادریوں میں ایسے لوگ بہت سارے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ, آج بھی ہیں وہ جو کلچر ان کا چلا آ رہا ہے نا, بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی, اور اس علاقے میں عورتوں کا داخلہ منع ہے. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کم یہ چھوڑ کے اس چکر میں لگ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو بہت سخت انہوں نے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے, وہاں وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں کئی سال آپ نے عبادت کی ہے، تنہائیوں میں جا کے کی ہے کہ نہیں کی؟ اس کے باوجود آپ نے رہبانیت پہ تلوار چلائی، حالانکہ اس سے یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسلام خود ساختہ مذہب ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کو جو چیز پسند تھی نبوت سے پہلے سوسائٹی میں اسی کو پروموٹ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو نا بھائی، آپ تو تنہا پسند تھے، آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، لیکن جب وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں، لیکن اس موضوع کی حدیثیں دوسری ثابت ہیں۔ تو جو دنیا سے کٹنا ہے تو کیا ہے، نکلو اللہ کی راہ میں لڑو، بارڈر پہ جاؤ، یہ اتنا کٹنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام نے رہبانیت کی نفی کی۔ اب رہبانیت کی مختلف شکلیں ہیں، علماء نے بیان کی ہے کہ رہبانیت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ جنگل میں نکل کے عبادت کرو اور ساری دنیا سے کٹ جاؤ، شادی چھوڑ دو، بچے پیدا کرنا چھوڑ دو اور جنگل میں جاؤ، بس دنیا سے کٹ جاؤ، یہ بھی ایک رہبانیت ہے۔ یہ رہبانیت کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ علماء لکھا ہے کہ رحمانیت میں یہ بھی ہے کہ آپ صرف عبادت کو فوکس کرو، صرف چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے، چاہے مسجد میں آ کے، باقی دنیا کے سارے کام بولو نا چھوڑ دو۔ یہ بھی رحمانیت، سسٹم سے کٹ جاؤ، نظام سے کٹ جاؤ، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ تو یہ رحمانیت کے مختلف درجات ہیں جو کس میں پائے جاتے ہیں، بہت سے دینداروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں پسند نہیں کرتا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اللہ اللہ کرو؟ ارے میرے بھائی، دنیا سے جڑے رہو گے۔ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں ابھی سعودی عرب میں تھا، ایک ڈرائیور مجھ سے ملا، ٹیکسی ڈرائیور، مجھے کہنے لگا مفتی صاحب، یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو واقعات سناتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ مستفتی صاحب، مفتی کا الٹ ہوتا ہے مستفتی، جو فتویٰ لینے والا ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں جب تک میری جاب نہیں تھی میں اتنا ذکر کرتا تھا، صبح بھی تسبیح، شام کی بھی تسبیح، تہجد کی بھی پابندی، اب میری ایک جاب ایسی لگ گئی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، تو میری عبادت بھی چھوٹتی جا رہی ہے، میری نمازیں بھی چھوٹتی جا رہی ہیں اور میں اندر سے خراب ہوتا جا رہا ہوں۔ تو میں سوچ رہا ہوں یہ سب چھوڑ دوں دوبارہ سے۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی، فارغ آدمی، بالکل فارغ ویلا ہو نا، اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہو، فیوچر میں خراب ہونا ہے اور زیادہ خراب ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چند دن کی ہوتی ہے عبادت۔ تو کبھی بھی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول مت کرنا۔ یہ مشغولیت دھوکہ ہوتی ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت اللہ والے بن رہے ہو، بن نہیں رہے ہوتے، آپ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہو آپ۔ میں نے کہا کمال یہی ہے، کام دنیا کے سارے کرنے ہیں، جاب بھی کرنی ہے، کاروبار کو ترقی بھی دینا ہے، اور اسی کے دوران فرائض واجبات پورے کرنے ہیں، اور جتنی ذکر کا ٹائم مل جائے اس میں تھوڑا کر لو، لیکن کرو۔ اب اس پہ ایک اشکال ہوگا کہ ایک آدمی جو بالکل فارغ ہے وہ 1000 تسبیح صبح شام پڑھ لیتا ہے، اور مصروف ترین آدمی کو 50 تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو دونوں کی روحانی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ بولو نا، ظاہر ہے وہ روحانی ترقی زیادہ کر لے گا نا۔ تو اس کا جواب سمجھو، یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ کچھ مسائل فقہ کے نہیں ہوتے، تصوف کے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تصوف کا موضوع کیا ہے؟ باطن کو ٹھیک کرنا، باطن میں روحانیت پیدا کرنا، یہ تصوف کا ٹاپک ہے نا، اندر سے ٹھیک ہو جائے انسان۔ تو صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم کی وجہ سے اسے کم عبادت کا موقع ملتا ہے، وہ کم عبادت میں وہ روحانی درجات حاصل کر لیتا ہے جو فارغ آدمی سارا دن میں کرتا ہے حاصل۔ ہر چیز الٹ سے سمجھ میں آتی ہے نا۔ اس مثال کو میں الٹا کر لیتا ہوں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو، فالتو باتیں کرنا، زیادہ بولنا، یہ روحانیت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ بولو، نقصان دہ۔ کوئی آدمی ہر وقت بولتا رہے نا،
سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے, عبادت کا مزہ ختم, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے, کم کھاؤ کم بولو. ایک زیادہ کھانے والا نیک نہیں ہو سکتا, زیادہ بولنے والا نیک نہیں ہو سکتا. اکثر آپ نے اہل اللہ بزرگان دین خاموش دیکھے ہوں گے, خاموش مزاج. ہمارے حضرت کی مجلس ہوتی تھی نا, میں بتاتا ہوں, آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. بعض دفعہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے السلام علیکم وعلیکم السلام, آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں خاموش چلے جاتے تھے, کوئی بات چیت نہیں. ایسا سکون ملتا تھا یار اس آدھے گھنٹے میں, حالانکہ کوئی بات چیت نہیں ہے. تو جتنا زیادہ بولیں گے نا, یہ روحانیت کے کیا ہے, اس سے روحانیت ختم. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ٹماٹر بیچتا ہے, سارا دن بولتا ہے وہ, ٹماٹر لے لو بھائی اتنے روپے کلو, ٹماٹر 50 روپے کلو. اول تو وہ دور گیا 50 روپے کلو ٹماٹر والا, آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے, 80 150 روپے ٹماٹر لے لو بھائی. سارا دن بولے گا نا وہ, کا اس سے روحانیت کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے, چاہے ایک ہی جملے کو 100 دفعہ ریپیٹ کرے. لیکن ٹماٹر اس کے ختم ہو گئے نا, ریڑھی پک گئی, خالی ہو گیا. اب ایک دفعہ بھی فالتو بولے گا نا, ٹماٹر 100 روپے کلو لے لو, اس ایک دفعہ بولنے کا بھی اس کے دل کو نقصان ہوگا. اصل میں یہ باتیں سمجھ میں آپ کے پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جب سمجھ میں آتی ہیں جب دل میں کیا ہو, روحانیت پیدا ہو چکی ہو. جب ہم عبادت کرتے ہیں نا, کثرت سے ذکر کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, دل ایک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر انسان اس دل کی حفاظت کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس دل کا بیڑا غرق کریں گی. ان میں سب سے زیادہ فالتو بولنا. جو فالتو بولتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ ہی نہیں سکتے, اس کو نماز روزے کی عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ زہر قاتل ہے فالتو بولنا. اس لیے علماء اس کا بہت خیال کیا کرتے ہیں, بزرگان دین صوفیاء کرام کے, فالتو نہ بولنے دو کسی کو, فالتو نہ بولنے دو. حدیث میں بھی آتا ہے من صمت نجا, جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. تو لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے تو سارا دن بولتے رہو, جو ضرورت کا بولنا ہے. جیسے میں نے مثال دی, ٹماٹر والا سارا دن ریڈی لگاتا ہے, بھائی کھیرا اتنے روپے کلو بھائی ہے, ٹماٹر لے لو. کبھی یہ سیدھے نہیں بولتے, پتہ نہیں کیوں. اچھا یہ سب پوری دنیا میں مسئلہ ہے. ہمارے جدہ میں انڈین لوگ بھی بہت ملتے ہیں نا, میں نے ان سے کہا ہماری ٹرینیں جب اسٹیشن پہ رکتی ہیں تو کرمنڈے ہے, پکوڑے ہے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کرارے پاپڑے, جوس لے لو جوس, کرمنڈے, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ٹیڑھی لفظوں میں نا. بھائی یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کرارے پاپڑے, کیا خیال ہے, جوس, لیکن جوس لے لو جوس, گھمائے گا ایسے. بات ایسے ہی ہوتا ہے نا, گھماتے ہیں. سبزی والے دیکھو, یہ 3 ڈبے جو بیچ رہا ہوتا ہے کباڑ کا مال, بھائی تو آرام سے بولتے بھائی کباڑ لے لو, یعنی کباڑ بیچ دو, لیکن نہیں, وہ کباڑ لے لو, اس طرح گھمائے گا بات. یہ مستی میں ہوتے ہیں. کنڈکٹر کبھی سیدھے طریقے سے آواز لگاتا ہے؟ دیکھو کنڈکٹر جب بس میں ہوتا ہے تو لانڈھی, لانڈھی لفظ ہے نا, لکھا ہوا بھی لانڈھی, لانڈھی لانڈھی لانڈھی, یوں بولے ٹاور ٹاور, صدر صدر صدر, نہیں صدار 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 صدرے, گھمائے گا آگے. لانڈھی کو بولے گا لانڈھے لانڈھے لانڈھے. دیکھا ہے نا آپ نے کراچی میں شیر شاہ نازوں والا لالو کیا لالو کیا لالو, یہ ہم بہت سنتے تھے جب ہم شیر شاہ سے بیٹھتے تھے. تو شیر شاہ نازوں والا لالو کیا, ابے لالو کھیت ہے, یہ لیاقت آباد ہے, لیاقت آباد. کوئی بھی نہیں بیٹھے گا بس میں, اس نے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے یہ بس. اخبار میں لکھو گے تو لیاقت آباد, لیکن جب کنڈکٹر بولے گا شیر شاہ نازوں والا لالو کھیل لالو کیا لالو, یہ لگا ایسے گھما رہا ہوگا, کبھی بھی سیدھے منہ نہیں بولے گا وہ. اسی طرح لانگ روٹ پہ آپ جائیں نا بسوں میں, ملتان ہے, یہ نہیں کہ ملتان ہے یا دس از ملتان. جہازوں میں آپ بیٹھو تو ایسے نہیں بولیں گے تو بھائی یہ ہے. جہاز میں کبھی یہ سنا بھائی چاول ایک نیاری ہے, یا وہ کرارے پاپڑے, پاپڑ وہاں بھی مل سکتے ہیں جہاز میں, تو کبھی نہیں آگے بولے گی ہاں بھائی پاپڑے ہیں, جوس لے لو. وہ تمیز سے, سر یہ مینیو ہے, دیکھ لیں آپ, اس میں پاپڑ چاہیے آپ کو, کیا چاہیے آپ کو. لیکن کنڈکٹر ہمیشہ مستی میں ہوگا کیونکہ ٹینشن میں وہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, مست ہونا چاہتا ہے. صحیح ہے نا, تو مست ہونے میں پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی, اس لیے تھکتا نہیں ہے سارا دن. تو کنڈکٹر سارا دن چیختا رہتا ہے, اس سے اس کی روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی, کیونکہ وہ ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سارے کام. تو اسی طرح یاد رکھو, اپنے آپ کو جو دنیا کے کاموں میں ہم بزی رکھتے ہیں, کمانے میں اور دوسرے کاموں میں, تو اس بزی ہونے سے روحانی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا, بشرطے کہ جو فارغ ٹائم ملے اس کو ضائع نہ کرے انسان.
تو مصروف آدمی تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لے گا، اس کو اس تسبیحات میں زیادہ برکتیں ملیں گی اس شخص کی نسبت جو ویلا اور فارغ بیٹھا ہوا ہو اور سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا رہے. یہ پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں. تبھی تو میں عاملوں کو پاگل بولتا ہوں، اس لیے ہو چکے ہوتے ہیں، یہ فارغ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کام ہوتا، جن چڑیل بھوت کے لیے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو کھسک جاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء کہتے ہیں کچھ ٹائم اللہ اللہ سیکھنے کے لیے فراغت کا نکالنا ضروری ہے، تاکہ عادت تو پڑے نا ایک دفعہ. تبھی جو لوگ جاب کرتے ہیں یا بزنس میں سارا دن مصروف رہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی سال میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، ادھر کم ٹائم دیں اور عبادت کی عادت ڈالیں. آپ تبلیغ میں بھی جو 4 مہینے لگوائے جاتے ہیں نا، وہ کاروبار سے ہٹا کے لگائے جاتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں کہ ساری زندگی کے لیے کاروبار چھوڑ دو، اس لیے کہ کچھ ٹائم آپ کو فارغ دینا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ اللہ اللہ کی عادت پڑے. وہ جیسے اعتکاف ہے نا، اعتکاف میں 10 دن کے لیے ہمیں مسجد میں بٹھایا جاتا ہے، سارے کام ہم سے چھڑوا لیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کچھ اللہ کو ٹائم دو تاکہ اللہ اللہ کرنے کی عادت ہو. لیکن وہ 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی 10 دن کے بعد بھی نہ جائے، بولے نہیں 10 دن جب اللہ کے رسول نے ہمیں بٹھایا مسجد میں، اس کا مطلب یہ بہت ثواب کا کام ہے، لہذا میں سال کے 365 دن مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کروں گا. تو یہ کیا ہو گئی؟ اب وہی رہبانیت جس سے شریعت نے بولو نا منع کیا. تو کچھ ٹائم تو نکالنا ضروری ہے تاکہ عادت پڑے اللہ اللہ کرنے کی، لیکن دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں میں، بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اب دیکھو حج اور عمرے پہ اکیلے جاؤ یا اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ، اچھے طریقے سے عبادت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بیگم کو ساتھ لے جانے میں یا اکیلے جانے میں؟ اکیلے جانے میں. بہت سے لوگ نہیں لے کے جاتے گھر والوں کو یا فیملی کو، کہتے ہیں ہم بالکل ریلیکس ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے، بالکل ریلیکس ہو کے. بیگم ساتھ میں گئی تو عبادت کے علاوہ دنیا کا ہر کام، یعنی عبادت بھی ہوگی. استغفر اللہ، تو غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے بیگم خواتین کے ساتھ سفر آسان نہیں ہوتا، کمزور ہوتی ہیں. تو اور حج میں تو بیگم کے گمنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پیدل اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی بیگم وہاں گمی ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں حج مقبول ہو گیا ہمارا. اچھا، ٹینشن بہت ہوتی ہے تو پھڈے بہت ہوتے ہیں وہاں پہ. میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، حج میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. اس کی وجہ یہ کہ حج جتنا بھی VIP ہو نا، حج کے 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی پریشانی، یعنی بہت زیادہ ٹف ہے حج، مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، چاہے کتنا VIP کتنا مہنگا پیکیج ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ نہ ہیلی کاپٹر سے آپ جا سکتے ہو، ٹرینوں سے جاؤ گے تو اسٹیشن پہ اتنا رش ہوگا کہ ٹرین سے یہاں سے وہاں پہنچنا تو آسان ہے، ٹرین تک پہنچنا کون سا آسان ہے؟ پیدل چلنا پڑتا ہے، تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان نا اس میں. اس لیے میاں بیوی کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. بیگم گم جاتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ ملتی ہے تو میاں کو ہی سنا رہی ہوتی ہے ٹائٹ طریقے سے. تو اب میں کیا بتاؤں یار، میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. گھر والوں کے ساتھ میں گیا عمرے پہ، طواف کے دوران گھر والے گم گئے، کیونکہ برقے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں. 2 گھنٹے میں نے گھر والوں کو تلاش کیا. اب اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی خاتون کو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے نا آپ، اور مشہور آدمی تو ویسے ہی نہیں دیکھ سکتا. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے صاحب دیکھو لگ رہا ہے 5 بار تلاش کر رہے ہیں. اس قدر ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، 2 دفعہ. اور خواتین کا تجربہ نہیں ہوتا نا زیادہ، سمجھایا بھائی یہ ہے فلانا وغیرہ وغیرہ. بہت ہی طواف میں اتنا رش ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کی بیگم گم گئی، اب گئی، اتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. 2 دفعے وہاں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، 3-3 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیا یعنی کیسے تلاش کریں؟ خیر ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کے. تو یہ بہت ہوتا ہے، اور عمرے میں تو کم ہوتا ہے، حج میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے. تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ روحانی ترقی اس میں ہوتی ہے کہ آپ اکیلے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روحانی ترقی کس میں ہے کہ آپ اکیلے جائیں اللہ اللہ کریں. لیکن مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے کہ وقتی طور پر تو اسی میں روحانی ترقی محسوس ہوتی ہے کہ اکیلے جاؤ اور بالکل دنیا و ما فیہا سے آزاد ہو کے اللہ اللہ کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ گھر والوں کو ساتھ لے جانا، اپنی ماں باپ کو یا بیگم کو
جو فیملی کو ساتھ لے جانا. فرمائے جو اس میں دیکھنے میں تھوڑی ترقی ہوتی ہے روحانی تھوڑی, لیکن یہ پائیدار ہوتی ہے. یہ بڑی زبردست خاندانی بات ہے. یہ دیکھو ہر چیز میں پائیداری کی ویلیو ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک خوبصورت گھر بنایا ہیرے جواہرات کا, ایسے چمک پٹیاں لگا دی اس میں, آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا, اس نے بنا دیا بہت خوبصورت چمک پٹی لگا کے ایسا گھر, آپ کو لگا کہ یہ وہی سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ سبا کو نہیں دکھایا تھا اس ٹائپ کا ایک گھر بن گیا ہے, بہت ہی خوبصورت. ایک اور ٹھیکیدار کو آپ نے ٹھیکہ دیا تھا, اس نے جو گھر بنایا وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, وہ اتنا خوبصورت نہیں. آپ متاثر ہو رہے ہو پہلے گھر سے, کیا خیال ہے کتنا خوبصورت, لیکن ایک دن کیا ہوا, آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا, آپ نے لات ماری کھینچ کے, تو دیوار کو جب ماری تو لات دیوار کے اندر گھس گئی, پتہ چلا وہ گتے کی دیوار تھی. کس کی دیوار تھی وہ؟ بولو, گتے کی. پنکھا لگایا تو لٹکایا تھا نا, تو وہ ہک سمیت, وہ ہک بھی گتے میں اٹکا ہوا تھا, وہ بھی نیچے آ گیا. بارش ہوئی تو دیواریں گلنا شروع ہو گئی. اور پہلا والا جو گھر تھا نا جس پہ فنیشنگ نہیں تھی, وہ اتنا مضبوط, جب آپ نے دیکھا اس میں تو اتنا سریا ڈلا ہوا ہے, اور اس کو تو کیل ٹھوک رہے ہیں تو کیل نہیں ٹھوک رہی. اب آپ کس گھر کو ترجیح دو گے, پہلے والے کو دوسرے والے کو؟ آپ بولو گے یار دوسرے والے میں فنیشنگ نہیں ہے, لیکن جتنی ہے پائیدار ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اس میں بالکل بھی نہیں ہے, پینٹنگ کا کام ہے, ڈینٹنگ کا کام نہیں ہے. اس پہ میں تھوڑا خرچہ کر کے لپائی پتائی کر لوں گا, کلر اچھا کر لوں گا, جیسے جیسے پیسے آتے رہیں گے بناتا رہوں گا, کیونکہ اس میں جو چیز بھی لگ گئی نا ایک دفعہ قیامت تک کے لیے لگے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پائیدار ہے, پائیدار. اس میں جو لکڑی کے دروازے ہیں کبھی دیمک اس کو کھائے گی نہیں, اگرچہ دروازوں کا کلر اچھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, ابھی پیسے ختم ہو گئے, کسی دن پیسے آ گئے تو ایک کلر مار دوں گا اس پہ, لیکن یہ دیمک نہیں کھائے گی ان دروازوں کو کبھی بھی. دیواریں اتنی موٹی ہیں کبھی زلزلے سے گریں گی نہیں. تو یہ جو دوسرا گھر ہے نا, فنیشنگ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس پہ انسان خرچہ کرے گا, کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ مضبوط, اور جتنا ہے پائیدار ہے. پہلے والے گھر پہ کبھی بھی خرچہ نہیں کرے گا آدمی, کہے گا کیا فائدہ یار اتنا پیسہ لگاؤں میں اس پہ, یہ تو تھوڑی سی بارش ہوئی پورا گھر ڈہ جائے گا, مٹی کا گھر ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, بیکار گھر بنا دیا, بس دیکھنے میں لگ رہا ہے. وہی جو ٹھیکیدار جب دوسروں کے لیے بناتا ہے اور اپنے لیے بناتا ہے تو فرق ہوتا ہے نا اس میں. تو ایک روحانیت وہ ہوتی ہے جو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ بہت نیک بن گئے. آپ جب جاؤ گے نا جان چھڑا کے گھر والوں سے اور وہاں جا کے عبادت کرو گے اکیلے, آپ لوگ لگے گا ایسا جیسے بہت نیک بن گئے, لیکن یہ نیکی پائیدار بولو نہیں ہے. ایک جو ٹینشنوں کے ساتھ تھوڑی عبادت ہوتی ہے, اس سے جو روحانیت تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے لیکن ہوتی بہت جاندار اور بہت پائیدار ہے. وہ بہت. اور آسان مثال, نابالغ بچے آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیک بن جاتے ہیں. بعض نابالغ بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسے نماز روزے کے پابند, شلوار آدھی آدھی بلڈنگوں تک. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ تھا بڑا صوفی, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, وہ بڑا صوفی نا, ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, ہر وقت تلاوت. مدرسے میں ساتھ پڑھتا تھا, ہم سے جونیئر تھا وہ. تو ہم کہتے تھے یار بڑا نیک ہے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے بولا کہ بالغ ہونے دو پھر پتہ چلے گا. ابھی یہ کیا ہے؟ ابھی یہ کیا ہے؟ بچہ ہے. بالغ ہو جائے پھر پتہ چلے گا. کیوں؟ جب بالغ ہوگا تو اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی, پھر اس کا فلمیں دیکھنے کا دل کرے گا, پھر اس کو گانے اچھے لگنا شروع ہوئیں گے, انٹیوں کو چھیڑنے کا دل چاہے گا. اس وقت اگر ابھی کا اتنا زیادہ تقویٰ, یہ غیر پائیدار ہے, کیونکہ گناہ کی کوئی رغبت کی چیز بولو نا. ابھی تو اس کی نظر میں جمشید اور جمشیدہ کیا ہے بھائی؟ بچوں کی نظر میں تو انٹیاں بھی اٹھا لیں, ان کو انٹے اٹھا لیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جذبات ہی نہیں ہے نا برائی کے. تو یہ دینداری پائیدار نہیں ہے. جو بچپن کی دینداری ہوتی ہے یہ پائیدار تھوڑی ہوتی ہے. ابھی تھوڑا بالغ ہونے دو, تھوڑا صحت بننے دو, آواز میں مردانگی آنے دو, اور جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ذرا اوپر جانے دو. ہارمون جو مردانہ ہارمون ہے جب کھوپڑی تک پہنچیں گے, اس کے بعد اگر یہ 10 انٹیوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہے, تو یہ ایک کو دیکھ کے بھی جو جھکا لی ہے نا, یہ جھکانا بہت بڑی ویلیو ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ تقویٰ تھوڑا ہے لیکن ہے کیا؟ پائیدار اور مضبوط ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال دیکھو، ایک آدمی رہتا ہے افغانستان میں، نظر کی حفاظت، کیوں؟ دیکھنے کو وہاں کچھ پگڑی داڑھی نظر آئے گی، وہاں پہ اور کچھ نظر نہیں آئے گی۔ اچانک وہ چلا جاتا ہے امریکہ، یو کے چلا جاتا ہے، اور چاروں طرف نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں اور ادھورے کپڑوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں، اب پتہ چلے گا تو کتنے پانی میں۔ تو ایسی صورت میں جو تقویٰ تھوڑا ہوگا، وہ تھوڑا بھی کیا ہوگا؟ ہوگا پائیدار، وہ ہوگا کیا؟ وہ پائیدار۔ تبھی جو برے ماحول میں نیک ہوتے ہیں نا، وہ پائیدار نیک ہوتے ہیں۔ اچھے ماحول میں جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، پائیداری تھوڑی ہوتی ہے، بھی کیا پتا بھائی۔ تو میں نے اتنی ساری مثالیں اس لیے دی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تقویٰ آپ کو رہبانیت اختیار کر کے جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ پائیدار نہیں ہوتا۔ آپ کو اسی سوسائٹی میں ان رہ کے تقویٰ اختیار کرنا ہے، وہ تھوڑا ہوگا لیکن ہوگا کیا؟ پائیدار۔ اور آسان مثال دے دیتا ہوں یار، میں آج کل دینداروں میں مثالیں جو میں دے رہا ہوں نا، یہ اصل میں صرف مثالیں نہیں ہیں، بلکہ سوسائٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھر میں تربیت کیسے ہو۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں علماء میں، صلحاء میں، بہت نیک بڑے دیندار، انہوں نے اپنے بچوں پہ اتنی سختی کی، ان کو کمپیوٹر لے کے نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو بد نظری ہو جائے، آئی بات سمجھ میں؟ یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں دیا، ایسا نہ ہو آنکھ مٹکا ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھ مٹکا تو سب کو پتہ ہی ہوگا، کرتے ہیں تو پتہ کیوں، یعنی نہیں کرتے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آنکھ مٹکا ہو جائے۔ اتنی سختیاں کرنا شروع کر دیں، اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے بچے بہت نیک بن گئے ہیں۔ بھائی نیک جو یہ بنے ہیں، بن گئے ہیں، یہ نیکی پائیدار نہیں ہے، یہ پائیدار نیکی نہیں ہے۔ یہ ایسا ریورس مارے گا نا، جب یہ باہر نکلے گا نا، باہر کی دنیا میں ایسا ریورس خطرہ ہے، 100 میں سے 99 کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے ایک کو اللہ بچا لے، 99% جو ایسا ریورس مارے گا کہ یہ ان کے ریکارڈ توڑ دے گا جو خراب چل رہے ہیں سوسائٹی میں۔ ابھی ایک پیر صاحب ہیں، ان کے رپورٹ میرے سامنے آئی، بڑے نیک ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، اللہ ان کی نیکی میں اور برکت دے۔ اپنے مریدوں پہ اتنی سختی کی انہوں نے کہ موبائل رکھنا بھی حرام، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی عالم کا ویڈیو بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام۔ وجہ کیا ہے کہ آپ عالم کا بیان سن رہے ہوتے تو اس دوران کوئی ایڈ میں خطرہ ہوتا ہے کوئی لڑکی نہ آ جائے، یعنی لڑکی دیکھنا کیا ہے؟ واقعی حرام ہے، میں کوئی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، حرام۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر ہا بھی ان کا بہت گاڑھا ہوتا ہے، اور را بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ تو نہ گھر میں ان کے کمپیوٹر ہے، نہ کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون نہیں ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ خلافت اسلامیہ گھر کے اندر قائم کی ہوئی ہے۔ تو ایسے ایک مولانا صاحب میرے علم میں آئے، میں نے کہا میرے بھائی یہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے نیت بہت اچھی ہے، لیکن یہ سوسائٹی کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے۔ تو ان کی ایک آدھ نسل کے بعد جو بغاوت ہوگی نا، وہ پھر تھوڑی نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑی نہیں ہوگی، وہ صرف اتنی نہیں ہوگی کہ اسمارٹ فون آ گیا، وہ اسلام سے باغی ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے سوسائٹی کے ساتھ چلنا بولو ضروری ہے۔ حرام کام کی طرف مت جاؤ، حرام تو حرام ہی رہے گا ہمیشہ، لیکن شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہر دور میں بچوں کی تربیت کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ میں ایک بگڑے ہوئے مولوی کو جانتا ہوں، اتنا بگڑا ہے نا وہ مولوی کہ آپ کو میں اس کے حالات بتاؤں آپ بولو گے یار کوئی مولوی بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس کے ابا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے مولانا زکریا کی تربیت کیسے کی تھی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا نا، شیخ الحدیث جو فضائل اعمال کے ہیں، آپ ذرا ان کی آپ بیتی پڑھیں، ان کے ابا نے کیسی سخت نگرانی کی ہے، ان کی بہت سخت نگرانی کی ہے، بہت زیادہ سخت۔ تو وہ شیخ الحدیث بنے، بڑے اللہ والے بنے۔ تو وہ اس دور کی کتاب اس دور کے ابا نے پڑھ لی، اور وہ جو شیخ الحدیث کے ابا نے جس طرح سے تربیت میں سختی کی، تو اس دور کے ابا اپنے بچے پہ اس طرح کی سختی بچپن سے شروع کر دی، حالانکہ وہ اس دور کی بات تھی۔ اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ پڑوس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھ لے کوئی بچہ، ممکن تھا۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا کوئی انٹی بلا رہی ہو، اس دور میں ایسا نہیں تھا کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ رہے ہوں،
اس دور میں تو اگر کوئی سینما گھر چلا جاتا وہ تو شریف خاندان کیا، وہ تو چرسیوں ہیروئنچوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اب فیملیوں کے ساتھ لوگ کیا جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ پڑھ لیا اور وہی اپلائی کرنا شروع کر دیا بچے پہ. تو بچے کی جو تربیت ہوئی نا، چھاؤں میں کبھی اکیلے آنا، میں بتاؤں کہ کیا تربیت ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ. اس بچے نے الحمدللہ، اور الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں، سارے ریکارڈ توڑ دیے بدماشیوں کے. وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی سوسائٹی میں اس وقت کیسے تربیت کرنی ہے. دیکھو قرآن بار بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. یہ حکمت کا لفظ اللہ نے کیوں ایڈ کر دیا ہے بھائی؟ اچھا اللہ ایک خاص طریقہ بھی بتا سکتا تھا، اس طریقے سے بلاؤ. وہ طریقہ اللہ نے اس لیے متعین نہیں کیا کہ ہر زمانے میں وہ طریقہ چینج ہوگا، اس لیے اللہ نے ایک جرنلی ایک کامن لفظ یوز کیا، حکمہ. حکمت ہر زمانے میں تبدیل ہوتی ہے، ہر زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب جب گئے نا کسی بڑے ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے دین کی، تو ان کی کارگزاری میں نے خود سنی. کوئی بہت بڑا ایکٹر تھا، اس کو دعوت دینے گئے تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دعوت ہی نہیں دی اس کو. حالانکہ گئے کس کام کے لیے تھے؟ دعوت دینے کے لیے. اور کمال کی بات ہے، کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی پرانی فلموں کی جو بچپن میں کبھی دیکھی ہوں گی توبہ کر لی. انہوں نے وہ ان فلموں کی باتیں شروع کر دی، اس کے جو بہت پرانی فلمیں کبھی دیکھی ہوں گی انہوں نے، اللہ معاف فرمائے ان کو بھی. تو اس زمانے کی تو فلمیں اس زمانے کی فلموں میں اور اس زمانے کی فلموں میں بھی ایسے زمین آسمان کا فرق تھا. خیر فلمیں کسی بھی زمانے کی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے وہ تذکرے شروع کر دیے اس کے سامنے. اب کوئی ظاہر پرست تو بولے گا یار یہ کیا، آپ گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے اور کھانا کھا کے باتیں کر کے آ گئے. بھائی یہ بھی بعض دفعہ یہی دعوت ہوتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اس کال دعوت. دعوت کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت نہیں دینی. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا آپ غیر مسلم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہی دعوت ہے کہ بس ملنے آ جائیں، سلام دعا، چائے پئیں، کھانا کھائیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہو گئی دعوت. اسلام کا پیغام تم لوگ نہیں سمجھو گے بھائی. جملہ کمپلیٹ کیا کرو، اسلام کا پیغام چلا گیا. کیونکہ یہ جو دعوت ہے نا کہ آپ اسلام لے آؤ، یہ بہت، اگر ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نا نہیں، ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نہیں، تو اس کی گمراہی کا عذاب پھر کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا. تو دعوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہے کسی کو. چندے کا طریقہ پتہ ہے؟ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی چندہ دے دو. ایک طریقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یار اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، ہماری مسجد زیر تعمیر ہے، اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے نا، اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ چندہ مانگ رہا ہے. رشتے کا پیغام دیکھو نا، ایک طریقہ ہوتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی نہیں ملے گی رشتہ. جب بھی لڑکی والوں کو خود پیغام بھیجو نا، پتہ ہے آج کل لوگوں میں کھوپڑی صحیح نہیں کام کر رہی ہے لوگوں کی. لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبور ہو گیا ہے، اور مجبور آدمی کو ہم نے دینی نہیں ہے، اس میں کوئی فالٹ ہوگا تبھی تو یہ مانگ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ خود کسی پہ پیش کر دے، وہ سمجھتا ہے اس میں کوئی فالٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں کوئی فالٹ ہے. تو یہ عجیب چل پڑا ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، اس میں کوئی فالٹ ہو. تو اس لیے میں جب کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو میں کہتا ہوں آپ نے رشتہ مانگنا ہی نہیں ہے. کتنے لڑکے میرے پاس آتے ہیں، حضرت اتنی جگہ ہم پیغام لے کر گئے ہیں، لڑکی والے لفٹ ہی نہیں کراتے، اور میں ان کے سامنے جا کے بولتا ہوں بھائی دیکھیں میری عمر ہو رہی ہے، آپ کائنڈلی شادی کر دیں اپنی بیٹی کی، میں صحیح رکھوں گا اس کو. میں ایسے جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں، پھر بھی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہو. بھکاریوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، بیٹیاں نہیں دی جاتی. آئی بس سمجھ، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا بھکاری پتہ نہیں اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو کوئی فالٹ ہوگا نا اس میں. میں نے کہا آپ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے یہ، اس طرح کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے پیکیج ہے جو بھیک رشتوں کی بھیک مانگ مانگ کے اپنا امیج ڈاؤن کر چکے ہیں. تو حکمت کے ساتھ آپ رشتہ مانگنا ہے، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے بن جاؤ اور پھر دور بھاگنا شروع کرو. کوئی رشتہ آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے نا، پرسنالٹی ہوگی، اور ایک دیکھنے میں لگے گا کہ آپ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے. جب کسی کے لوگوں کے ذہن میں یہ میسج چلا گیا، رشتے ہی رشتے، رشتوں کی فرشتوں کی طرح لائن لگی ہوئی ہوگی. کیونکہ لوگ خود بھی تو تلاش کر رہے ہیں بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے، ان کو بھی تو نمٹانا ہے اپنی بچیوں کو. تو جب وہ دیکھیں گے آپ کے اندر قابلیت ہے اور آپ صحیح ہو، تو وہ تو آپ کو جانے نہیں دیں گے کہیں.
پھر جب وہ رشتہ دیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک دم لیٹ نہیں جاؤ, ہاں 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 میں تو انتظار میں تھا, وہ پھر سمجھ جائے گا یار کوئی گڑبڑ ہے. تو اس وقت موقع پہ آپ نے استغنا دکھانا ہے, اچھا اندر سے تو مرا جا رہا ہے نا, ہاں بس ہو جائے. تو آپ نے کرنا ہے کہ اچھا رشتے اتنے آئے ہوئے ہیں میرے لیے, اب سلیکشن تھوڑی مشکل ہو گئی ہے, تو دیکھتے ہیں ابھی ذرا استخارہ بھی کرتا ہوں اور میں مشورہ بھی, میرا نہیں بولتے نا, مفتی طارق مسعود سے مشورہ کر رہا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ تو کہیں گے اتنے آئے ہوئے یہاں بھی کر لے, وہاں بھی کر لے, یہاں بھی کر لے, وہاں بھی کر لے. میرا تو بتاؤ ہی نہیں کہ میرے بیانات سنتے ہو, بولو کہ یار وہ اگر پوچھیں بھی نا مفتی طارق مسعود کے بیان سنتے ہو, کہتے ہیں یار وہ ان کے شارٹ وارٹ کبھی کوئی لطیفے وطیفے آ جاتے ہیں, باقی میں ان کی سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں, حالانکہ میرا بیان سن کے شادی کی خواہش پیدا ہوئی ہوگی اس میں. تو حکمت کے ساتھ, تو میرے بھائی بغیر حکمت کے رشتہ نہیں ملتا, کسٹمر بھاگ جاتا ہے. تو بغیر حکمت کے دین کی دعوت دینا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ حکمت کے بغیر بس اب دین کی بات کو پھینک کے چلے جاؤ؟ تو اس لیے گھر میں تربیت کا بھی بہت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون نہیں دیا اور میری گھر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں گلشن اقبال میں رہتا ہوں. اگر کسی گاؤں دیہات میں ہوتا تو میں کہتا بہت اچھی بات ہے, اسمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون لینے کی نہیں دیا اور اس کی بڑی خرابیاں ہیں, اور وہ پھر ٹک ٹاک دیکھے گی اور وہ فیشن کی چیزیں دیکھے گی. میں نے کہا میرے بھائی تو گلشن اقبال میں رہتا ہے, تو ڈیفینس میں رہتا ہے, اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بیگم کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا تو وہ تیری اطاعت کر لے گی, تیری بیٹی بھی تیرے داماد کی اطاعت نہیں کرے گی. اس بارے میں بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مریخ پہ جا کے رہنا شروع کر دے, کیونکہ سب خواتین کے پاس اسمارٹ فون ہے. وہ ادھر بھی دیکھے گی اپنی بہن کے پاس, اس کے بہنوں ہی نے لے کے دیا ہوا ہے اس کو اسمارٹ فون. وہ اپنی چاچی کے پاس دیکھے گی, چاچو نے لے کے دیا ہوا ہے. اور وہ دیکھے گی اماں بھی چھپ چھپ کے, ابا نے پابندی لگائی تھی لیکن اماں نے الگ سے ایک پرس میں وہ اسمارٹ فون لگا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جائے گی اس کو سب خواتین کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نظر آئے گا. تو اب یہ تربیت کا طریقہ کہ اسمارٹ فون ہی چھین لو آپ, یہ طریقہ چلنے والا نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس پہ تو غلط چیزیں بھی دیکھے گی تو غلط چیزوں کے خلاف بولتے رہو گھر میں, چلتے پھرتے, بیٹا یہ بچوں کو سمجھاتے رہو, بیٹا دیکھو بری چیز نہیں دیکھتے, اور تبلیغ میں لے جاؤ ان کو, فضائل اعمال کی تعلیم میں بٹھا دو. یہ طریقہ تو سوٹیبل ہوگا. اگر آپ نے خلافت قائم کر دی نا گھر کے اندر, یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کیوں ہم برائی اپنے ہاتھ سے ان کو لے کے دیں. دیکھو برائی سے روکنا ضروری ہے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا طریقہ جس سے برائی رکے گی نہیں بلکہ بغاوت ہو کے اور زیادہ پھیلے گی. وہ طریقہ صحیح ہے یا وہ طریقہ ہے کہ جس میں دونوں امکان ہے, ہو سکتا ہے برائی ہو سکتا ہے برائی نہ ہو. ایک میں 99% چانس ہے کہ برائی پھیلے گی لازمی. تو یہ چلنے والا نہیں ہے سیٹ اپ. اور جب یہ موبائل فون آئے تھے نا, اسمارٹ فون تو اب ہو گیا نا, پہلے موبائل میں لوگ سختی کرتے تھے, موبائل نہیں ہوگا بیگم. میں نے کہا بھائی کسی گاؤں میں رہتا ہے, کسی کچی آبادی میں رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بڑے فسادات ہیں موبائل کے. لیکن آپ شہر میں رہتے ہو تو آج کل سب میرڈ خواتین کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی گھر میں ماشاءاللہ لگا دو کہ فون ہی نہیں ہوگا, وہ چھپ چھپ کے ہوگا فون آپ کے, اور پھر جو اس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی اور بدگمانیاں پھیلیں گی. اب پکڑی گئی کسی دن تو آپ کہو گے یار تو میری اطاعت نہیں کرتی, پھر آپ کے شیطان اور ورغلائے گا, یار چھپ کے فون رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہوگی. تو اور زیادہ کچھ فساد ایسے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں, علماء کہتے ہیں جب کسی سوسائٹی میں جب تک وبا نہ پھیلے اس کا علاج کچھ اور ہے, جب ایک وبا پھیل جائے تو پھر علاج کا طریقہ کچھ اور ہے. ایک وبا آئی نہیں ہے نا ابھی, اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کو علاقے میں گھسنے ہی نہیں دو. بھائی ایک بیماری پھیل گئی, طاعون کی بیماری, ایک آدمی کا پھوڑا نکل گیا طاعون کا, کہیں چھنگا مانگا میں بیٹھا ہوا, بولے وہیں بیٹھا رہے, ادھر نہیں آئے, پولیس اس کے گرد گھیرا کر لے, وبا ابھی پھیلی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ اور پھر گلے بھی ملو, کھاؤ پیو بھی ایک دوسرے کے ساتھ, وہ جو وبا والا آدمی ہے اس کو دور رکھو. لیکن اگر وہ گھس گیا اور اس نے طاعون پھیلا دیا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کو جنگل میں بھیج دیا جائے. جو بیمار ہے اس کو, کتنے پبلک کو کہاں بھیجو گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. اور پتہ کیسے چلے گا اس میں یہ وائرس ہے, اس میں وائرس نہیں ہے؟ اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ سب کو اٹھا کے جنگلوں میں بھیج دو آپ. اب یہ طریقہ ہے کہ ویکسین لگاؤ, تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھو, اور ایکسیپٹ کر لو کہ سوسائٹی میں بیمار لوگ بھی ہیں, یہ ماننا پڑے گا. اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. علماء نے, ہم جب دارالعلوم کرنگی میں ایک دفعہ اجلاس تھا, حضرت مفتی تقی صاحب وغیرہ اور سب بڑے بڑے علماء بیٹھے, تو ویڈیو سی ڈی پر بحث ہو رہی تھی.
ویڈیو سی ڈی پر نا کہ یہ شرعن جائز ہے یا نہیں. 2 مہینے بڑی بحثیں چلی تھی. تو وہاں یہ بات بہت اچھی سامنے علماء نے, بڑے حضرات نے رکھی. حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی فرمایا کہ وبا آنے سے پہلے کسی چیز کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, وبا آنے کے بعد جب پھیل جائے تو پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھو, جب انگریز ہندوستان میں آیا علماء نے پابندی لگائی انگلش مت سیکھو, کیونکہ انگلش صرف انگریز بولتا تھا, ہماری تعلیمی زبان انگریزی نہیں تھی. اس وقت جو انگلش سیکھتا نا وہ ملحد ہوتا تھا, وہ ایتھیسٹ بن جاتا تھا, وہ پورا غیروں کے رنگ میں ڈھل جاتا. لیکن جب انگلش زبان ہم نے روکنے کی کوشش کی کہ نہ پھیلے دنیا میں, لیکن رکی. وہ بولتے کیوں نہیں؟ علماء نہیں چاہتے تھے انگلش پروموٹ ہو, علماء چاہتے تھے اردو یا عربی زبان دنیا میں پھیلے. جب خلافت عثمانیہ تھی تو مسلمان تو انگریزی نہیں جانتے تھے نہ بولتے تھے, پوری دنیا میں عربی پھیلا دی تھی انہوں نے. ہمارا سارا لٹریچر, ہماری ساری ایجوکیشن کس میں ہوتی تھی؟ انگلش میں, عربی میں. تو اس وقت جب مسلمانوں کی خلافت تھی, ہم بلا وجہ انگلش سیکھنا شروع کر دیتے, ہمارا سارا کلچر برباد ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے کوشش کی انگلش کے سامنے بند باندھنے کی, نہیں باندھ سکے, بالآخر وہ زبان پھیل گئی. اب علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ مخالفت کر کے آپ سوسائٹی سے تنہا ہو جائے. اب آپ کے پاس سوسائٹی میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو. اب جس کو انگلش نہیں آتی وہ بلا وجہ احساس کمتری میں رہتا ہے. آج بنگلہ دیش سے جو مولانا آئے نا, وہ یہی بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں مدارس میں طلبہ کو بالکل بھی, وہ ہمارے جامع الرشید کا وزٹ کیا تو کہہ رہے ہیں یار آپ کے یہاں تو الگ ماحول ہے, ہمارے یہاں تو بنگلہ دیش میں طلبہ کو بالکل انگلش نہیں آتی, علماء اتنے خلاف انگلش کے. کہتے ہیں اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ وہ طلبہ سوسائٹی سے بالکل کٹ گئے ہیں, احساس کمتری میں, کہیں بھی جاتے ہیں بات نہیں کر سکتے, کیونکہ بنگلہ دیشی زبان بین الاقوامی زبان تو نہیں ہے نا, اردو بھی نہیں آتی ان کو, تو کہیں بھی سروائیو نہیں کر پاتے, وہ اپنے کنٹری کے اندر ہی بند ہو کے رہ گئے ہیں. تو دیکھو جب تک انگلش پھیلی نہیں تھی حل یہ تھا کہ روکو, جب پھیل گئی ہے, آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زبان پھیل گئی ہے, اب یہ ہے کہ آپ بھی 2 گھونٹ آپ بھی پی لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ کو سوسائٹی میں چلنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے سیکھنی پڑے گی, ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے آپ. نہ ایجوکیشن میں مذہب میں بھی نہیں آگے جا سکتے. اب تو مذہبی ترقی بھی اگر چاہتے ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اردو یا پشتو میں بیان کرتے تو غیر مسلم اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہ ہوتے. انہوں نے اس زبان کو سلیکٹ کیا جو انٹرنیشنل لینگویج ہے. رشین بھی انگلش سیکھ رہے ہیں, جرمن نے کتنی مخالفت کی انگلش کی, جیپنیز تو انگلش کو کفر سمجھتے تھے اب تک. ہم تو بہت جلدی انگلش کی طرف آ گئے, لوگ ہمیں دقیانوس کہتے ہیں نا کہ یہ مولانا لوگ اتنی دیر سے انگلش کی طرف آئے ہیں, اور ابھی بھی بہت سارے آئے نہیں ہیں. جیپنیز تو اب تک نہیں آئے, میں جاپان ہو کے گیا ہوں, ابھی بھی انگلش سے نفرت کرتے ہیں, لیکن ان کی نئی نسل باقی ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو, میں یہی چیزیں سروے کرتا ہوں کہ جس کنٹری میں جاتا ہوں نا کہ واٹس گوئنگ آن, یا ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑا سا لوگوں سے حالات پوچھے. جیپنیز انگلش کو پسند نہیں کرتے, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں جاپانیوں کے, جو رحمت اللہ علیہ ٹائپ کے لوگ ہیں نا, جو ان کے دامت برکاتوں میں, وہ انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے. چائنیز میں چائنا والے انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے, جیسے آج سے 50 سال پہلے ہم بھی پسند نہیں کرتے تھے, ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, بلکہ اب تک بہت سارا مذہبی طبقہ بھی نہیں کر رہا. لیکن پتہ کیا ہو رہا ہے, جیپنیز کی جو نئی نسل ہے, وہاں اسکول کے بچوں نے مجھے بتایا, جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو بچوں کو زیادہ جانتے ہیں, کہتے ہیں نئی نسل اپنے بڑوں سے باغی ہو رہی ہے, وہ انگلش سیکھ رہی ہے. چائنا میں جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں انگلش. رشیا میں جو نئی نسل مارکیٹ میں آ رہی ہے, حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں پروموٹ کر رہی انگلش کو, نئی نسل کیا ہو رہی ہے, باغی. فرینچ میں جو نئی نسل ہے وہ کیا ہو رہی ہے, باغی. یہ رپورٹ ہے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. کیوں باغی ہو رہی ہے؟ اس لیے باغی ہو رہی ہے کہ گورے نے انگلش کو دنیا میں اتنا پھیلا دیا کہ جیپنیز کو معلوم ہے کہ ادھر جاپان سے باہر نکلے گونگے ہو گئے بالکل. پوری دنیا میں کوئی جیپنیز زبان نہیں جانتا. تو نئی نسل بولے گی یار ہم تو جاپان سے باہر گونگے بہ رہے ہیں, چھوڑو ابا نے کیا بولا کہ اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنا چنگ پونگ میں جو مزہ ہے وہ ٹھش پش میں نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یار وہ ابا, اب ونس اپون اے ٹائم چائنا سے آپ باہر نکلو, ختم. چائنیز زبان کیا ہے, ختم. جرمنی سے آپ باہر نکلو, جرمن زبان ختم. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھے, جرمن زبان بھی جانتے ہیں, انگلش بھی جانتے ہیں. وہ بہت بڑے یہ جو سولر پلیٹیں ہوتے ہیں نا, اس کے انجینئر ہیں. یہ جرمنی میں ہی, یہ میرا خیال ہے جو سولر
کے ذریعے بجلی بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ جرمن سے ہی شروع ہوئی ہے. وہاں انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھی, انگلش بھی سیکھی, اور دنیا بھر میں گئے, وہ لیکچر دیے انہوں نے. رشیا سے ان کو بڑی اچھی جاب آئی, یونیورسٹی میں پروفیسر لگے. کہتے ہیں میں وہاں گیا ہوں, کم بختوں کو انگلش کا ایک لفظ ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں پڑھاؤ, میں کہہ رہا ہوں میں کیا پڑھاؤں یار تمہیں. اور کہہ رہے وہ تعصب اتنا رشین میں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں رشین زبان سیکھ کے رشین زبان میں پڑھاؤ, ہمیں انگلش میں نہیں. کہہ رہے میں نے کہا تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں میں پہلے جرمنی میں جا کے جرمن سیکھی میں نے, اس لیے کہ تاکہ وہاں کی یونیورسٹی پڑھ سکوں. انگلش اس لیے سیکھی, بین الاقوامی زبان ہے. اردو میری اپنی زبان ہے, ہیں وہ بیچارے ادھر پنجاب کے. تو کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری خاطر میں رشین سیکھوں, کتنا مشکل ہے ایک زبان سیکھنا. ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل آئے وہاں سے, بولے میں نہیں سیکھ رہا, جاؤ گے. تو یہ کب تک چلے گا؟ زیادہ عرصہ تھوڑی چلتا ہے. نئی نسلیں کیا ہوتی ہیں پھر, بولو, باقی ہوتی ہیں. تو اس سے ایک جنرلی ایک اصول ہمیں پتہ چل گیا میرے بھائی, جو وبا آنے سے پہلے علاج کچھ اور ہوتا ہے, جب آ جائے سوسائٹی میں ایک چیز پھیل جائے تو اس کا اصلاح کا طریقہ. تو جیسے انگلش دنیا میں پھیل گئی ہمارے روکنے کے باوجود, اسی طرح میرے بھائی کمپیوٹر اور اسمارٹ فون بھی دنیا میں پھیل چکا ہے, چاہے ہم مجھے پسند آئے یا نہ آئے, یہ پھیل چکا ہے. اب اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو, یوٹیوب پہ پابندی لگاؤ, فیس بک پہ پابندی لگاؤ, اور اپنی بیگم سے اسمارٹ فون چھین کے پھاڑ کر کے توڑ دو اور فضائل اعمال پکڑا دو. وہ فضائل اعمال کی بھی نہیں رہے گی, فون کی بھی نہیں رہے گی. اس کا طریقہ بھی ہے کہ کچھ SOPs بنا لو. نمبر 1, ان میرڈ بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. اس کا میں ابھی بالکل بھی قائل نہیں ہوں, اتنا ہماری سوسائٹی میں کلچر نہیں ہے. وہ اماں کا فون استعمال کرے, جو بھی سیٹنگ ویٹنگ ہے, کس استغفر اللہ, یعنی جو بھی بات چیت کسی سے کرنی ہے اماں کے فون سے کرے. کماری بچیوں کو نہ دو, کمارے بچوں کو نہ دو جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں, کم سے کم 18-20 سال کے نہ ہو جائیں. ان کو بولے بھائی ہمارا فون استعمال کرو. ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے روکنا نہیں ہے ٹیکنالوجی سے, آپ نے لاؤنج میں ایک بڑی LED لگا دی. بیٹا جو دیکھنا ہے یہاں بیٹھ کے بولو, یہاں بیٹھ. میرے گھر میں لگی ہوئی ہے, بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے, 10 سال سے لگی ہوئی ہے, جب بہت فنڈامنٹل اس قسم کا مولانا تھا میں, کیونکہ میں سوسائٹی کو دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو بالکل پابندی لگا دی نا, یہ ادھر ادھر جا کے دیکھیں گے یہ چیزیں, اور پھر گناہ کی چیزیں دیکھیں گے. کیونکہ جب کچھ بھی نہ دیکھا ہو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی, وہ تو پاگل ہو جائے گا, وہ تو پھر گناہ میں جائے گا. تو یوز ٹو کرو تھوڑا تھوڑا ان کو, ان چیزوں سے. بھائی جائز چیزیں دیکھنی ہے, بیچ میں کوئی ایڈ آ گیا اسکپ کر دو اس کو, بیٹا یہ بری چیز ہے. ابھی بھی میں جاتا ہوں گھر میں LED لگی ہوئی ہوتی ہے, بچے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو آرام آرام سے سمجھا, بیٹا دیکھو غلط چیز بولو نہیں دیکھنا, نظر کی حفاظت کرو, بری چیزوں کو مت دیکھو. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں. کھلے روم میں لگائی ہوئی LED, سب یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے. بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا, بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا. یہ کھلا ڈلا یہاں پہ. اور بیگم کی نگرانی کیا ہوگی, فون ہوتا ہے اس کو آپ نہیں پابندی لگا سکتے, اس کو آرام سے سمجھاتے رہو, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, میں ہی ہوں. بیگم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارا صرف ایک ہسبینڈ, جس کا نام جو بھی جمشید یا جو بھی ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے موبائل میں گھس گھس کے دیکھنا شروع کر دیا جہاں کچھ بھی نہیں, بدگمانیاں غلط فہمیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور پھر محبت سے اس کو آپ سب سے بہتر, خدا کی قسم میری رائے کے مطابق اس زمانے میں تربیت چاہتے ہو نا, ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگاؤ. جو میں نے طریقے بتائے نا اس کو فوکس کرو, اس کو تبلیغ میں لے جایا کرو. سختی کرنے سے اس زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے الٹے کام ہوں گے لیکن چھپ کے ہوں گے. پھر سمجھ آ رہی ہے بات؟ بچوں کو چماٹے مار مار کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی نا, نہیں ٹھیک ہوتے اس زمانے میں. ونس اپون اے ٹائم یہ وہ دور گیا, ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا اب, لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس میں آپ نے غیر ضروری پابندیاں آپ کی لگائی تو کہیں بھی پابندی نہیں ہے, صرف آپ کے گھر میں ہو تو بغاوت پھیلے گی اور ریئیکشن ہوگا, اور نتیجہ ایک ہی دفعہ میں وہ تقوی کی چادر جب اترے گی نا تو بالکل ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک آدمی کئی وقتوں کا بھوکا ہو, اور پھر جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پوری دیکھ کھا جاتا ہے. پھر وہ کیا کھا جاتا ہے, جیسے ہم دیکھو کتنا بھوکے ہوتے ہیں تو افطاری میں کتنا پھوڑ دیتے ہیں ہم بیٹھ کے, تو پھر وہ پوری دیکھ کھا جائے گا. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے بعض صوفیوں کے حالات,
کہ کچھ صوفی ایسے گزرے جو بہت عبادت کرتے تھے, اللہ اللہ, انہوں نے کہا شادی بھی نہیں کرنی تاکہ بیگم کے حقوق ادا کرنے میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور عبادت میں کمی آ جائے. کہتے ہیں ان لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو پھر وہ ایسے بدماش بنے ہیں کہ الامان والحفیظ. انہوں نے کہا وہ نارمل وے میں چلتے رہتے تو صحیح رہتے. تو اس لیے تربیت میں میرے بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے حکمت, مصلحت. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تمام استاذوں نے مشورہ دیا کہ طلبہ کو موبائل استعمال کرنے کے بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سب نے کہا بالکل بھائی, اور دلیل یہ کہ جب موبائل نہیں تھا اس وقت بھی تو سب چل رہے تھے نا, اس وقت کیسے گزارا ہوتا تھا. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو امیر ہیں ابھی بھی, ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, قانون بنانے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کو فالو کرنا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے, لوگ مان لیں گے اس کو. ایسا تو نہیں کہ ہم پابندی لگا دیں اور سب نے چھپ چھپ کے رکھے ہوئے ہوں. کہا ٹھیک ہے جب موبائل نہیں تھا اس کے بغیر بھی دنیا چل رہی تھی, لیکن موبائل سے سہولت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے کہ اب اس پہ پابندی لگانا ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسا قانون بنانا جس پر عمل ممکن ہی نہ ہو, سوائے اس کے کہ طلبہ میں بغاوت پیدا کرے گا اور قانون شکنی کریں گے, پھر جو قانون نافذ ہوئے ہوئے ان کو بھی توڑنا شروع کر دیں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس وقت میں نے کہا یار 100 سنار کی اور ایک لوہار کی, صحیح ہے نا, یہ دلیل ہے. تو انہوں نے کہا موبائل پہ پابندی نہیں لگا سکتے, اس کو کوئی لمٹ کر دیتے ہیں. بھائی عصر سے مغرب تک ہم آپ کو موبائل دے دیا کریں گے, اس میں استعمال کرو, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی, اس کو یہ کہ بالکل پابندی, انہوں نے کہا جس کے جتنے مرضی فضائل سنا لو آپ, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح میرے بھائی یہ جو بالکل دنیا چھوڑ چھاڑ کے بالکل علیحدگی اختیار کر کے بالکل ہی صوفی اور نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تھوڑے دن تک کی تو بات ہے, چل جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا بیڑا غرق. اور خاص طور پر میں نے ایک مثال دی تھی نا, ایک صاحب کو جاب لیس تھے, بے روزگار گھوم رہے تھے, ایک جگہ جاب ملی تو وہاں لڑکیاں وڑکیاں بھی تھیں, تو ان کے پیر صاحب نے کہا وہاں جاب مت کرو. وہ میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے, میں نے کہا میرے بھائی جاب کر لے, نظر کی حفاظت کر. آج کل دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں خواتین نہ گھسی ہوئی ہوں, تیرے کو سارے رائیونڈ کے بزرگوں کے بیچ میں جاب مل جائے تو لک ہے تمہاری, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور میں نے کہا ابھی گناہ کا خطرہ ہے بد نظری کا, جب پیسے جیب میں نہیں ہوں گے نا, تیری پہلے بات تو شادی نہیں ہوگی, اور کب تک برداشت کرے گا تو, زنا میں نہ پڑ جائے, کہیں زنا میں نہ پڑ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی ہو بھی گئی, جب پیسے نہیں آئیں گے نا, وہ بیگم ہی آج کل خلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ, پھر ڈپریشن میں تمہارے پیر و مرشد تمہارے کام نہیں آئیں گے, تو روتا رہے گا. پیر صاحب کہیں گے صبر, انا للہ و انا الیہ راجعون, 100 دفعہ تسبیح پڑھو. تو میں نے کہا آپ کے پیر بزرگ ہیں, نیک ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, لیکن سوسائٹی کا علم ان کو نہیں ہے, تو اس لیے حلال جاب کہیں بھی مل رہی ہے کرو. ہاں نظر کی حفاظت کو فوکس کرو, اگر پھر بھی بندردری ہوتی ہے توبہ کرو, اس کو فوکس کرو, اصلاح کو فوکس کرو. کام نہیں چھوڑنا ہے دنیا میں, کوئی بھی کام سارے کرنے ہیں. پڑھنے کے لیے باہر ملکوں میں بھی جانا ہے, اور یہاں بھی پڑھنا ہے, یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ہے, فوج میں بھی جانا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں فوج میں جاتا ہوں, اور بعض دفعہ لبرل قسم کا آفیسر آ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی جان سارے دنیا کے سارے کام جو ملک کے لیے ضروری ہیں وہ سارے کام کرنے ہیں. جو دیکھو جب کوئی شخص پیشنٹ ہوتا ہے نا, مریض ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کو پتا ہے اس کو آپریشن کیے بغیر گزارا نہیں ہے, دل اس کا اتنا بند ہو چکا ہے, تو آپریشن کے بھی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ نہ کرنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا کرنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. اس کو پتا ہے نہ کیا تو موت یقینی ہے, تو پھر وہ رسک لے کے کام کرتا ہے. تو ہم ابھی جو امت جس سچویشن سے گزر رہی ہے نا, وہ سچویشن یہ وہ صحابہ اور خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. ابھی جو کام بھی کرو گے کچھ نہ کچھ اس کے سائڈ افیکٹ ظاہر ہوں گے, تو ان سائڈ افیکٹ کو دیکھ کے کام سے نہیں رکنا ہے, یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ سائڈ افیکٹ کیسے ختم ہو یا کم ہو, کام سارے کرنے ہیں. میں آپ کو آخری بس مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم نے جامعۃ الرشید میں جن طلبہ کو انگلش سکھائی ہے نا, ان میں ٹھش پش اور اسٹائل زیادہ ہیں, جن کو نہیں سکھائی وہ زیادہ نیک ہیں. ہمارے استاذ کہنے لگے جو طلبہ انگلش سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہیئر اسٹائل آ رہا ہے ان کا نا سے, اور وہ ایک بعض دفعہ وہ کیا ہوتا ہے کہ غیر ضروری انگلش بول کے شو مارنا شروع کر دیتی ہیں. سائڈ افیکٹ ہیں, لیکن کیا مطلب یار, نہیں سیکھیں, یہ ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, جب یوز ٹو ہو جائیں گے نا ختم. لیکن اگر نہیں سیکھی
تو ایسے نیک بننے کا فائدہ کیا ہے جس میں نہ آپ دین کا کام کر سکو نہ امت مسلمہ اس سے ترقی حاصل کرے. تو اس لیے اس زمانے میں بہت ہی سنبھل کے چلنا ہے. تو میں بس وہ آیت بتا دوں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. اس امت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ نہ یہ رہبانیت پر ہے کہ بالکل ایک طرف, نہ یہ مادہ پرست ہے کہ حلال و حرام کی فکر ہی چھوڑ دے, یہ بالکل بیچ کی راہ میں چلنے والی امت ہے. اور یہی اس امت کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو آج کل دینداروں میں یہ چیز شارٹ ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ اخلاق پر بیان تو رہ گیا, پاکستان جو اس وقت باپ بنا ہوا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے نہیں بنا ہوا. آج بیان جو میں نے شروع کیا تو ٹاپک سے میں بہت ہٹ گیا تھا, تو تھوڑا سا اس ٹاپک کو میں سمرائز کر کے تاکہ اگلے ہفتے پھر ہم وہیں سے شروع کریں. تو بیان جو میں نے شروع کیا تھا نا, وہ یہ شروع کیا تھا تکبر پہ, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اکڑتا ہے. تو قرآن میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے, ان کو متکبر ہی کہا ہے, چاہے وہ ہمارے نظر میں کتنے ہی تواضع والے کیوں نہ ہو. اس لیے اللہ کافر کو متکبر کہتا ہے, حالانکہ ہم اس کو ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنی تواضع. بھائی وہ انسانوں کے سامنے, خدا کے سامنے تو اکڑ رہا ہے. کیوں نماز نہیں پڑھتا, کیوں اس کے حکام کو فالو نہیں کرتا؟ تو بے نمازی بھی اللہ کی نظر میں متکبر ہے. تو اس پہ پھر میں نے بات کی تھی کہ جو نماز ہے نا وہ سب سے زیادہ تواضع پیدا کرتی ہے اگر اس کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے. اور نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہونے میں بہت بڑی دلیل ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے, اگر یہ انسان کی بنائی ہوئے کلام ہے تو ایک آیت بھی لے کر آؤ. اب یہ دعویٰ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے کیونکہ ہم قرآن کی بلاغت سے پورے طور پہ واقف نہیں ہیں. عرب سمجھتے تھے کہ واقعی اس جیسی آیت بنانا ممکن نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے یہ دعویٰ سمجھنا آسان ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان میں ایک حکم جیسا بھی کوئی حکم نہیں لا سکتا, آج تک نہیں لایا. آپ دیکھ لو جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں اس وقت, ان کی کوئی ایک تعلیم بتا دو جو اسلام جیسی ہو. نکاح طلاق میں دیکھ لو, خریداری میں دیکھ لو, عبادات میں دیکھ لو, اخلاقیات میں دیکھ لو, جو بیلنس ہر چیز میں اعتدال ہے وہ دیکھ لو, کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے. حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے جو علوم نبوت ہیں وہی دلیل نبوت بھی ہیں. نبی نے جو ہمیں علم دیا ہے نا وہ علم میں ایک ایک جزیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. تو باقی اس پر پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جو میں موضوع سے بالکل ہٹ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کیونکہ اس میں تکبر ہے. تو کہاں کہاں انسان تکبر ظاہر کرتا ہے یہ مثالیں چل رہی تھیں. ان میں ایک مثال آئی تھی صرف نماز کی. تو نماز نا ترجمے کے ساتھ سیکھیں. جو ترجمے کے ساتھ نماز یعنی سیکھ کے پڑھتا ہے اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے. سجدہ کرتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے. بہت پرانی بات ہے, 20-25 سال ہو گئے ہوں گے. میں بنوری ٹاؤن گیا تو ایک اس وقت غیر ملکی طلبہ بھی آیا کرتے تھے بنوری ٹاؤن میں. تو ایک طالب علم تھا, مسلمان ہوا تھا. اس نے بتایا ہم جس کنٹری میں ہیں تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم انسان ہو کے اپنا ماتھا زمین پہ کیوں رکھ رہے ہو. تو واقعی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا رکھے تو مذاق بنتا ہے. تو میں نے کہا ان سے یہ کہا کرو کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. تو اس اللہ کے سامنے تکبر انسان پہ جچتا نہیں ہے. تو نماز میں سجدہ ہے, انسان اللہ کے سامنے ماتھا رکھ دیتا ہے, تکبر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تکبر غیر مسلم میں ہے, وہ نہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, نہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے, نہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. آج کل تو اس نے ہر چیز کو لاجک پہ ڈال دیا. بھائی دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. انسان بنا بھی آٹومیٹیکلی خود بخود ہے. یہ جو بارشیں برس رہی ہیں نیچرل ہے, یہ جو خربوزے بن رہے ہیں نیچرل ہے, آم بن رہے ہیں نیچرل ہے. تو ہم کیوں کسی کے سامنے جھکیں؟ تو ایسا آدمی جتنا بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ فرعون ہے, وہ متکبر ہے. اس لیے اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا اور 9 مہینے میں انسان بنا دیا. تم اپنی اصل تو دیکھو اور بنایا کیا ہم نے تمہیں. تو یہ سارا جو تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں نا, جو تمہاری کھوپڑی آج اتنی ترقی کر رہی ہے اور تم اللہ کو بھول گئے ہو, اپنی اوقات پہچانو. سب کچھ گاڈ گفٹڈ ہے, بھیک میں ملا ہوا ہے, تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بیان تھا جس سے میں ہٹ گیا تھا. اچھا وہی بخدمت جناب مفتی صاحب السلام علیکم, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ 5 سال سے والد صاحب کے ساتھ
بیٹری کی دکان پر کام کر رہا ہوں. میرا نام کاشف راجپوت ول قاسم رانا راجپوت. شادی جلدی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے؟ سوال کیا ہے یار؟ ابا کے ساتھ بیٹری کا کام کر رہے ہو 5، میں نے کہا شاید کوئی بیٹریوں کے مسئلہ پوچھ رہا ہوگا کہ ابا مجھے تنخواہ صحیح نہیں دے رہے، یا یہ کہ ابا کے بعد جو ہے میرا اس میں کتنا حصہ ہوگا. آگے سوال ہے کہ میری شادی کا کیا ہوگا، اور آگے والد صاحب کا نمبر بھی ڈالا ہوا ہے. میں ان کے ابا کو فون کر کے بولوں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ 5 سال سے بیٹری کا کام کر رہا ہے اور اس کی اپنی بیٹری بھی فل چارج ہے، تو یہ ان کا مقصد ہوگا کہ آپ اس بیٹری کی فکر تو کر رہے ہو جو آپ کا بزنس ہے، اس بیٹری کی آپ کو کوئی پرواہ. یہ مناسبت ہو سکتی ہے آپس میں، یعنی اس سوال میں نا. ارے بھائی میں اباؤں کو خود سے فون نہیں کرتا، ابا بولیں گے یار میرا بیٹا ہے تو کیوں مولوی صاحب ٹانگ اڑا رہے ہو ہمارے معاملات میں. ہم 2 طالب علم مردان اور نوشہرہ کے دارالعلوم کراچی سے آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. کہاں ہیں؟ چلیں ملتے ہیں نماز وہ سوال جواب کے بعد. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے پاکی ناپاکی میں احتیاط نہیں کرتے، میرے سامنے پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے دھو دیتے ہیں. ناپاک چیزوں کو قبیح طرح پاک، صحیح طرح پاک نہیں کرتے. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی ہے. اب آپ کو وہم ہو گیا میرے بھائی، جس وجہ سے اب وسوسے اور وہم کا مسئلہ ہو گیا. اب جب ایک دفعہ وہم پیدا ہو گیا، اب آپ کے گھر والے روزانہ ڈیٹول سے بھی گھر کو دھوئیں گے نا، پورے گھر کو. اب آپ کا یہ وہم ختم نہیں ہوگا. گھر والے جو بے احتیاطیں کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن آپ کو جو وہم کی بیماری لگ گئی یہ زیادہ غلط ہے. تو گھر والوں کو سمجھاؤ کہ بھائی طہارت کا خیال کیا کریں. پاک ناپاک کپڑے بے شک ایک ساتھ دھو لیں، لیکن پھر ان کو الگ سے کنگھا لیں. جو پاک کرنے کا طریقہ ہے، کم از کم 3 دفعہ پانی گزرنا ضروری ہے. ویسے تو بری بات ہوتی ہے ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو لیا جائے، لیکن چلو یار واشنگ مشین میں سب اکٹھے دھل رہے ہیں تو اب اس میں یہ ہو کہ کم سے کم 3 دفعہ پانی گزر جائے. تو یہ کام ضرور کریں. گھر والے یہ نہیں کرتے تو پھر کچھ ماسی واسی رکھیں، کچھ بھی کریں، ان کو تھوڑا سمجھائیں، سختی کریں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بغیر کپڑے پاک نہیں ہوتے. باقی آپ وہم نہ کرو. آپ کو جب گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی تو گئے بس بیڑا غرق. اللہ بچائے یہ وہم کی بیماری سے یار، اللہ دشمنوں کو بھی نہ لگائے یہ. اور جو وہم کا مریض ہوتا ہے وہ جب تک اپنا علاج خود نہیں کرتا نا، کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں کر سکتا. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حق دانی کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بلا اجازت وائرل کرتے ہیں. حق ذاتی کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بغیر اجازت وائرل کرتے ہیں. ان کی کیا سزا ہے؟ یوٹیوب میں آپ کسی کی ویڈیو جب اس کی پرمیشن کے بغیر یوز کرتے ہیں تو اسٹرائک کا رائٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. وہ 2 پرچیاں چلی گئیں تو وہ اسٹرائک کا حق استعمال کر سکتے ہیں آپ. اصل میں زیادہ یہ مسئلہ نہیں ہے دوسروں کی ویڈیو استعمال کرنا. اے آئی جنریٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا اس میں دھوکہ ہوتا ہے. میری 2 ویڈیو بہت مشہور ہوئی ہیں، میں بار بار اس کے خلاف بیان کر چکا ہوں. ایک میں کوئی پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ جاتے ہیں اس کی دوا بیچ رہا ہوں، وہ فل اے آئی جنریٹڈ ہے. اور ایک مخلط خوشبو کی میں نے بڑا پروموٹ کیا ہے، حالانکہ وہ میری ویڈیو ہے ہی نہیں. نہ میں مخلط خوشبو کو جانتا ہوں، نہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی لگائی ہے. ابھی سعودی عرب گیا، ہر آدمی مخلط لے کے گھوم رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا میں نے بیان سن کے مخلط خریدی ہے. تو مخلط والا تو کروڑ پتی بن گیا ہوگا. ابھی حرام ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ میں نے مخلط خوشبو کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. اب آپ کہہ سکتے ہیں اب تو میں اس کو اپنے نام لے کے پروموٹ کر رہا ہوں، وہ ہو گئی ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اب مجھے اس بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو جتنا وائرل ہونی تھی ہو گئی ہے. تو میں نے نہ مخلط کے بارے میں کچھ کہا، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، وہ کہہ رہا ہوں لگانی ہے تو مخلط لگا کے دیکھ لو، اس طرح کے کوئی چلا رہا ہے. تو نہ میں نے کوئی پروسٹیٹ غدود یا مردانہ قوت کی کوئی دوا بیچی ہے. وہ مردانہ قوت کی دوا کا بھی ایک ایڈ چل رہا ہے پروسٹیٹ کے ساتھ. اتنا وہ کمبختوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں وہ پروسٹیٹ کے بارے میں دوا لینے کے لیے. یہاں پہنچ گئے کہ آپ نے وہ آپ بتا دیں. میں نے کہا بھائی مجھے میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں یار، نہ میں نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہے. تو اے آئی سے بنائی گئی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر کسی نے 10 سال پہلے ادھار لیا ہو تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ترکہ کے مطابق کیا واپسی صرف آزاد کے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار. مجھے نظر صحیح آ رہا ہے کہیں، آپ یہ نا میں نے نظر چشمہ بھی لگاتا ہوں نا کبھی کبھار، میں لکھا ہوا عجیب سا ہے. صرف ادا کے مطابق ہوگی یا ویلیو کو دیکھ لیا جائے گا؟ ویلیو نہیں دیکھی جاتی.
آپ نے ادھار اگر پاکستانی کرنسی میں لیا ہے تو پاکستانی کرنسی میں ہی واپس کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی ڈی ویلیو ہو گیا ہو۔ ادھار اگر ڈالر میں لیا ہے تو ڈالر میں ہی واپسی ہوگی، چاہے ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہو یا نیچے چلا گیا ہو۔ اس لیے اگر کسی کو ادھار دینا بھی ہو، وہ تو دینا نہیں چاہیے ادھار اس زمانے میں، کوئی ضرورت مند ہے آپ کا خیال ہے کہ لے کے بھاگ جائے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو ادھار دینے سے پہلے آپ اس کو گولڈ میں ادھار دیا کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کل گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 4 لاکھ، 470 فرض کر لیں، چلیں 5 لاکھ فرض کر لیتے ہیں، فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے، 5 لاکھ روپے فرض کرو 1 تولہ چل رہا ہے۔ اب کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ چاہیے تو آپ اس کو 1 تولہ سونا دے دو جو 5 لاکھ کا ہے، بولے یہ سونا کی ڈلی ہے، یہ جا کے کیش کرا لے۔ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے، اسی وقت مارکیٹ سے 5 لاکھ کا سونا خریدو بسکٹ کی شکل میں اور اس کو قرض دے دو، یہ بھائی میں سونا دے رہا ہوں، واپسی میں کیا لوں گا؟ سونا لوں گا۔ اب 10 سال کے بعد وہ جب واپس کرے گا تو اس کے ذمہ 5 تولے سونا ہوگا۔ اس وقت پھر آپ یہ کر سکتے ہو، یار 5 تولے سونے کے بجائے میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو 5 تولے سونے کا جو ریٹ چل رہا ہے اتنے پیسے مجھے دے دے، تو وہ پیسے خود بخود بڑھ جائیں گے۔ یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے معاملات جو ہے نا، وہ جو اس طرح کے لمبے لمبے ادھار ہوتے ہیں گولڈ کی شکل میں کیا کرو، سونے کی صورت میں۔ اچھا بھائی، آرگن ڈونیٹ کرنے پر اکثر اختلاف ہوتا ہے۔ امام حنیفہ کی کرامت انسانی کے اصول کے مطابق کیا ایک انسان کی جان بچانے کے لیے دوسرے کے آرگن استعمال کرنا جائز ہے؟ آپ نے آرگن ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جنہوں نے ڈونیٹ کر دیے ہیں پڑے ہوئے ہیں وہ فریز، غیر مسلم بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ڈونیٹ ہو چکے ہیں تو پھر ایسا آرگن وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے انسانی زندگی بچ جائے۔ البتہ جو کڈنی ہے نا، کڈنی وہ چونکہ 2 ہوتے ہیں، اور میں نے اس پہ ڈاکٹروں سے بہت تحقیق کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک کڈنی پہ انسان بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، فٹ فاٹ رہتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر وہ کڈنی ڈونیٹ کر دے کسی کو۔ تو اب اس میں اگر ڈاکٹروں کی رائے بدل جائے تو بھائی ہماری رائے بھی بدل جائے گی، کیونکہ میں نے جہاں تک ڈاکٹروں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کڈنی ڈونیٹ کرنے، جان بچانے کے لیے اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے اس میں بعض علماء گنجائش کے قائل ہیں کہ اس میں آپ کا جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے، بعض علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے، بہرحال وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب جب کسی کو اللہ نہ کرے ضرورت ہو تو جس مفتی پہ اعتماد ہو اس سے فتویٰ لے کے عمل کر لیا جائے، لیکن نارملی یہ کام جائز نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے جیسے کہتے ہیں میری آنکھیں ڈونیٹ کر دو، میرے کان ڈونیٹ کر دو، کان تو نہیں ہوتے میرا خیال ہے ڈونیٹ، جو بہت سارے اعضاء ڈونیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ جتنے پرزے لائے ہو اتنے پرزے لے کے دنیا سے چلے جاؤ بس۔ تو دیکھو، زندہ رہنے کی کوشش تو فرض ہے، زندہ رہنے کی ہوس جائز نہیں ہے، ہوس جائز نہیں ہے۔ تو ہوس میں آتا ہے یہ، غیر مسلموں کے نزدیک تو آخرت کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو کہتے ہیں جو گیا وہ گیا، تو ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے وصیت کر دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے یہ بھی نکال دینا، یہ بھی نکال دینا، یہ بھی نکال دینا، 2-4 بوٹیاں بیچاروں کی رہ جاتی ہیں شاپر میں، وہ انہوں نے دفن بھی نہیں کرنا ہوتا، وہ جلا والا بھی دیتے ہیں۔ لیکن اسلام میں یہ ڈونیشن یہ صحیح نہیں ہے، جو اپنے پرزے لے کے آیا ہے بس وہ انہی پرزوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ ہاں بعض لوگوں نے ڈونیٹ کر دی ہے تو اب تو ظاہر ہے وہ تو کر دی نا انہوں نے، جیسے غیر مسلم کر دیتے ہیں، ان کے مذہب میں تو وہ ہے، وہ تو مذہبی کو نہیں مانتے، اب جو کر دیے وہ تو کسی نہ کسی کے لگیں گے، تو وہ آپ لگوا سکتے ہو پھر، جب اس نے تو کر دیے نا۔ میں نے بھی پورا بیان کیا نا، وبا آنے سے پہلے احکام کچھ اور ہوتے ہیں، ایک چیز جب ہو گئی ہے تو پھر احکام کچھ اور ہیں، ایک چیز ہو ہی گئی ہے۔ اس کی مثال ہے بینک میں آپ نے پیسہ رکھا، سودی بینک میں، غلط کیا، لیکن جب اس پہ سود لگ گیا تو اب علماء کہتے ہیں اس سود کو نکال لو، لے لو، بینک میں چھوڑو نہیں۔ حالانکہ سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، لیکن یہاں لینا حرام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو آ گیا نا آپ کے اکاؤنٹ میں، اب اس کو نہیں لوگے تو نقصان کیا ہوگا؟ بینک استعمال کرے گا پھر اور سود کمائے گا اس سے، تو اب ایک کام غلط ہو گیا تو وہ ریورسیبل نہیں ہے، اب اس کو نکال کے لے لو اور ثواب کی نیت کے بغیر خود کسی خیر کے کام میں لگا دو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بینک کے پاس اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اب کسی غیر مسلم نے عضو ڈونیٹ کر ہی دیا ہے، انہوں نے تو کر دیا، اب کسی نہ کسی کے تو لگے گا نا وہ، تو پھر آپ لگا لو۔ کیا خیال ہے؟ مائیکل کی آنکھ لے کے گھوم رہے ہو آپ، کیا خیال ہے؟ لیکن پوری آنکھیں لگتی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا وہ لینس ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ لگتا ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک
نیک کا مقام عبادت میں کیا ہے؟ جیسے اچھا نیت کا مقام عبادت میں کیا ہے؟ جیسے وضو میں نیت کرنی ہے یا نہیں، کیا نماز میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن علمی قسم کا اس کا جواب ہوگا۔ دیکھو جو باقی ائمہ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام جو بھی نیکی کا کام ہے نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جیسے وضو ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہوگی، اور دلیل یہ دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وہی کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث ان اعمال سے متعلق ہے جن میں نیت کے بغیر وہ کام نیکی بن ہی نہیں سکتا، بذات خود وہ کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے، تو اس کو نیت کے ذریعے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ امام صاحب ابو حنیفہ کی آپ فقہ پڑھو نا، خدا کی قسم امام حنیفہ نے جو ڈیپ میں جا کے حدیثوں کی تحقیق کی ہے نا، اور جو رائے قائم کی ہے، بہت خاندانی رائے قائم کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا شان ورود دیکھ لو آپ۔ ایک صحابی نے ہجرت کی، اور ہجرت کیوں کی؟ ایک خاتون سے نکاح کی امید پر۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ ہجرت کرو گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی۔ اب دیکھو ایک علاقے سے دوسرے علاقے موو کرنا یہ نہ بذات خود اچھا کام ہے نہ بذات خود برا کام ہے، تو ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر، یعنی اس قسم کے اعمال جن میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی ہجرت تو قبول ہو گئی۔ عورت سے نکاح کی خاطر کی ہے تو عورت سے نکاح تو ہوگا، یہ ہجرت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے۔ اس کی تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی آتا ہے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی نا، یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، گدھے گھوڑے پہ آتے تھے لوگ۔ کھونٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی نمازی آیا تو اس کو جانور باندھ لے گا یہاں پہ، اس کی نیت بھی اچھی ہے، ثواب ملے گا۔ دوسرا آ کے کھونٹا اکھاڑ دیتا ہے کہ کسی کا ٹھوکر نہ لگ جائے، متضاد کام ہے لیکن ثواب ملے گا دونوں کو، کیونکہ نہ کھونٹا لگانا بذات خود عبادت نہ کھونٹا نکالنا بذات خود عبادت ہے، تو یہ کام نیت سے ٹھیک ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر متعین ہی نہیں ہو سکتی عبادت، متعین ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کی اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ ویسے بھی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہو نا، آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف، آپ نے اللہ اکبر بول دیا، ویسے ہی وہ لوگ بول دیتے ہیں، عادتاً بھی بول دیتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے تمییز العادتی عن العبادہ، عبادت اور عادت کو جدا کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے یہ بطور عبادت کے اس نے اللہ اکبر کہا ہے، بطور عادت کے نہیں کہا، یہ نیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جہاں نیت کے بغیر عبادت اور عادت میں فرق ممکن نہیں ہے، وہاں تو نیت کرنا مجبوری ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یا ایویں ہی اللہ اکبر کہہ دیا اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات، پھر نمازیں فرض ہوں یا سنتیں ہوں، شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ اب ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا بھائی، وتر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، ظہر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، تراویح پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ، سیم ہے نا۔ تو لہذا تمییز جنس العبادت عن جنس آخر، ایک جنس کی عبادت کو دوسری جنس سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر ہے یا اثر ہے، یا ظہر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے فرض ہیں۔ لہذا یہاں بھی ضروری ہے نیت، کیونکہ اس کے بغیر فرق ہی نہیں ہوگا۔ ورنہ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا اور بولے گا چلو یہ ظہر کے فرض ہو گئے، حالانکہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، تو کہہ کہ چلو اب ٹائم نہیں ہے تو میں فرض ہی سمجھ رہا ہوں اس کو، تو یہ نہیں ہوتا نا۔ تو عبادت، ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت ضروری، بس کہتے ہیں اس سے آگے نیت کہیں بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ امام حنیفہ کا موقف ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کہاں ضروری نہیں ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، بس اتنا کافی ہے کہ ظہر کی نماز ہے، کیونکہ سنتیں اور فرض ایک جیسے ہوتے ہیں نا، بس اتنا۔ 4 رکعتوں کی نیت کرنا یہ ضروری بولو نا نہیں ہے۔ سفر میں اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو الگ سے سفر کی نماز کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سفر میں ہیں ہی جب 2 رکعتیں، تو آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، شریعت نے 2 ہی رکھی ہیں، آپ بھلے 4 کی نیت کر لو، نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی،
کیونکہ وہاں ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز اور جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں شریعت کی طرف سے خود متعین ہے وہ عبادت کہ 2 پڑھنی ہے آپ نے, اور حضر میں 4 ہی پڑھنی ہے, لہذا 2 کی نیت بھی کرو گے تو 4 ہو جائیں گی. آپ اگر ظہر میں نیت کرتے ہو, میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی اور 1 رکعت کی, اللہ اکبر, پھر بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہاں شریعت نے نماز متعین کر دی ہے, ظہر کی رکعتیں متعین کر دی ہیں, لہذا اب آپ تعین کرو یا نہ کرو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شریعت نے ظہر کے ٹائم میں آپ کے لیے یہ بھی اجازت دی کہ نوافل پڑھ سکتے ہو, یہ بھی اجازت دی فرض پڑھ سکتے ہو. وہاں شریعت نے متعین نہیں کیا, آپ پہ چھوڑا ہے, تو جہاں آپ پہ چھوڑا ہے وہاں آپ کو نیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب رمضان میں شریعت نے متعین کر دیا رمضان کا روزہ, وہاں آپ کسی بھی نیت سے روزہ رکھو رمضان ہی کا ہوگا وہ, کیونکہ آپ کو شریعت نے اتھارٹی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان میں کہہ رہے ہو ہے تو رمضان, لیکن میں شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں یا میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نفل کی بھی نیت کرو پھر بھی فرض روزہ ادا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ وہاں تعیین شریعت کی طرف سے ہو چکی ہے. جب ہو چکی ہے تو آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آدمی ویسے بھی بعض دفعہ صبح صبح کچھ نہیں کھاتا, تو آپ بلا وجہ کچھ نہیں کھا رہے, یا وہ عبادت والا عنصر ہے اس میں, تو اس کو عبادت والا عنصر بنانے کے لیے تو نیت ضروری ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کھا رہا. لیکن یہ کہ یہ رمضان والا روزہ ہے یا رمضان کے غیر والا, اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپ جو بھی نیت کرو گے رمضان کا روزہ ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ شریعت کی طرف سے متعین ہو گیا بھائی وہ. تو صرف ایک نیت ہی کی بحث کو دیکھ لیا جائے نا امام صاحب کے فقہ میں, تو پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے چیزوں کی تحقیقات کی ہیں. اب وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پانی کو طہور فرمایا ہے, پاک کرنے والا, تو جو آٹومیٹیکلی وہ پاک کر رہا ہے آپ کو, چاہے اس میں آپ پاکی کی نیت نہ بھی کرو, وہ پاک کر رہا ہے آپ کو. تیمم جو ہے وہ پاک نہیں کرتا, کیونکہ مٹی میں کوئی طہارت والی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے بھی آدمی اپنے اوپر مٹی مل رہا ہوتا ہے, وہ خود سے مطہر نہیں ہے, مٹی خود سے پاک کرنے والی, بلکہ وہ تو اور میلا کر دیتی ہے. تو لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں منہ پہ مٹی مل رہا ہوں یہ پاک کرنے کے لیے مل رہا ہوں میں, اور وہ جب ہی پاک کرتی ہے مٹی جب تیمم کی نیت ہو. تو اس لیے تیمم میں نیت کی ضرورت ہے, وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر نیت کے غسل اور وضو تو ہو جائے گا, لیکن ثواب کا تعلق ہے دل کے ارادے سے, تو ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ باقاعدہ وضو کی نیت نہیں کرتے. تو یہ نیت کی بحث بڑی دلچسپ ہے. آپ کبھی خوشبو لگا کے مدرسے میں آؤ, ہماری حدیث کی کلاسوں میں بیٹھو, اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں نیت کی ذرا نہیں تھا نا, تو امام صاحب نے بہت اس کو آسان رکھا ہے. اب اس میں دیکھو لوگ آتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے اور فلانا ڈمکانا 4 رکعتیں, اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, کچھ بھی نیت آؤ ظہر پڑھ رہے ہو بس اتنا کافی ہے, اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہو ظہر سے پہلے تو بس وہ سنتیں خود بخود, وہ تو ویسے نوافل میں تو کچھ بھی. تراویوں میں لوگ اتنی لمبی لمبی نیت کر رہے ہوتے ہیں, بھائی آؤ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو کیا تراویح کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا چل رہا ہے یہاں پہ ہے؟ تو تراویحیں ہی ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ پرسوں ایک بیچارہ وہمی آیا, اس کا باپ اتنا پریشان تھا, وہ نیت آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے اس کی, آدھے گھنٹے تک بیٹھ کے نیت کرتا ہے. میں نے کہا ابا کو بولا اس کو چماٹ مارو اور بولو یہ نہیں سدھرے گا. ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف بولے دیکھو باپ کو حکم دے رہے بیٹے کو چماٹ مارنے کا, یہ چماٹ بیٹے کے لیے فائدہ مند ہے. وہمیوں کا علاج نا پٹے بغیر ہوتا نہیں ہے, یہ سمجھانے والی قوم نہیں ہے بھائی. وہ سب نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں یہاں پہ آ کے. تو بس نیت کرو, یعنی نیت کیا مطلب, تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لو, ہو گئی نیت, بس کافی ہے. ایسے وہمی شادی کیسے کریں گے؟ وہ تو قبول کرنے سے پہلے کہیں گے میں نیت کرتا ہوں شادی کی نیت سے قبول, کیونکہ قبولنے ہو سکتا ہے کچھ اور قبول آؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ قبولنے میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ جو مجھے بندہ موبائل بیچ رہا تھا وہ آفر میں نے قبول کر لی, بعد میں جا کے بیگم کو بولے یار میں حاضر نہیں تھا, میرا دماغ پتہ نہیں قبول ہے تو کچھ اور نہ قبول لیا ہو, میرے ذہن میں کیا ہو, تو پاگل ہو جائے گا وہ تو اسی سے. لیکن دولہا بیٹھا ہوتا ہے, جب قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلانی کا نکاح میں نے تم سے کیا, اتنے مہر میں قبول ہے, وہ فوراً چھوٹتے ہی کہتا ہے قبول ہے. وہاں نیت نہیں کرتا, کیونکہ بھائی یہی تو, اور کیا قبول رہا ہے یہاں بیٹھ کے. تو ایسے ہی میرے بھائی نماز بھی ہے, جب آ رہے ہو تو یہاں کیا چل رہا ہے, یہاں کیا پروگرام چل رہے ہیں, یہاں سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں. آؤ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ, نماز ختم.
اور سفر میں ہو تو بس 2 رکعتیں پڑھو, چاہے 4 کی نیت بھی کرو گے 2 ہی ہوں گی, اور حضر میں 2 کی نیت کرو, 1 کی نیت کرو, آدھی کی نیت کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ظہر کی کرو گے خود بخود 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عصر کی نیت کرو گے تو خود بخود 4 فرضی ہو جائیں گے, چاہے آپ 1 کی بھی نیت کر لو. اچھا میرے بھائی ہو گیا, میرے بھائی ہو گیا. اچھا نیت میں ایک اور چیز ہے, لوگ بہت سے نا اس چکر میں نیک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری نیت پتہ نہیں کیا ہے اور ہمارے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے, اور ہم جب یہ نیک کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں مقبولیت ہو رہی ہے, تو ایک ہمارا تو دل کی نیت ہے. اب بھائی